ये फिलॉसफी सिंपल सी है कि चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती। सिंपल सी फिलॉसफी है, बिल्कुल भी मुश्किल फिलॉसफी नहीं है। चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती। थिंग्स डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन। थोड़ी इसके ऊपर मैं बात करूंगा और इसको मैं लाइफ से कोशिश करूंगा थोड़ा सा कनेक्ट करूं, और इसका अमेज़न की दुनिया में क्या ताल्लुक है, अमेज़न करने के लिए ये फिलॉसफी क्यों इतनी जरूरी है, उसको भी फिर मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और आई होप कि ये चीज जो है ये हम पूरे कोर्स के दौरान जो है ये इस चीज को जो है वो जहन में रखेंगे, इन चीजों को। सो चीजें जो है वो आइसोलेशन में काम नहीं करती। आज हम सब लोग यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे इस स्क्रीन के अंदर एक 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 पूरी एक क्लास का एनवायरनमेंट है, उसके अंदर है। यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, कोई यहाँ पे इसलिए आया कि वो ऑलरेडी अमेज़न कर रहा है, कोई इसलिए आया कि वो अपना सफ़र शुरू करना चाहता है, और कोई किसी अपने कज़न के कहने पे आया, किसी को किसी ने स्पॉन्सर किया तो वो आया, किसी ने फेसबुक पे ऐड देखी तो वो आया, किसी ने किसी ने किसी को रेफर किया तो वो यहाँ पे आया। बहुत सारी चीजें हुई तो यहाँ पे हम इकट्ठे हुए। इस जगह पे हम जितने लोग बैठे हैं इस वक्त, हम सारे लोग अमेज़न सीखने के लिए बैठे हैं कि किस तरह हम बिजनेस कर सकते हैं। और लेकिन ये आए बहुत मुख्तलिफ जगह से हैं। अब किसी को अहमद मेमन ने रेफर किया, वो यहाँ पे आ गया। इमेजिन अगर अहमद मेमन ना रेफर करते, इमेजिन अगर फेसबुक के ऊपर आपने ऐड ना देखी होती, इमेजिन अगर आपने वो मेरी वीडियो ना देखी होती, तो इसका मतलब है उस वीडियो का देखना। बल्कि थोड़ा सा इसको भी एक्सपैंड करते हैं, इमेजिन अगर अमेज़न पाकिस्तान के अंदर उस तरह से इंट्रोड्यूस ही ना होता, तो क्या आज हम ऐसे बैठे होते? नहीं बैठे बिल्कुल होते। नहीं। इमेजिन अगर अगर डिजी मास्टर्स का आइडिया ही ना आता, तो क्या आज क्लास में होते? नहीं होते। इमेजिन अगर फेसबुक ही ना होता, तो हम कनेक्ट हो पाते? नहीं हो पाते। यानी कितनी चीजें ये लिंक करती हैं, तो हम यहाँ पे हैं आज। अच्छा, मैं चाहता हूं कि इस स्क्रीन से थोड़ा सा जूम आउट करें। इस स्क्रीन के अंदर हम हैं, तो हम सारे अमेज़न सीखने आए। इस स्क्रीन से थोड़ा सा जूम आउट करें तो हमें अपनी लाइफ नजर आएगी। मैं बैठा हूँ, यहाँ पे सोफे हैं, यहाँ पे लाइट्स हैं, आपके आपके गिर्द बेड है, टेबल है, चीजें पड़ी हैं, तो हमारी एक डिफरेंट लाइफ है। थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। इस अमेज़न की सक्सेस के अलावा इस हमारी बाहर की लाइफ भी है। मे बी हम अमेज़न के अंदर सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन हम इस लाइफ के अंदर बहन भाई से, माँ बाप से, हमारी लाइफ बड़ी हेल्दी है। या मे बी हम इस स्क्रीन के अंदर जो है अमेज़न सीख रहे हैं और उसमें हम सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन इस स्क्रीन से जब बाहर निकलें तो हमारी जो लाइफ है, हमारी जो बीवी बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, बहन भाई हैं, उनसे लाइफ हमारी वो कंप्लीटली अजीब सी है। वो वो बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। सो वो लाइफ कुछ और है। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करें। वहां पे क्या कुछ हो रहा है, आप कहाँ से गुजर रहे हैं, उसको थोड़ा सा जूम आउट करें। जूम आउट जब आप और करेंगे तो थोड़ा सा आप अपने घर के बाहर चले जाएंगे। अब वहां से लोग गुजर रहे हैं, वो लोग गुजर रहे हैं, उनके लिए ये सिर्फ एक मकान है। उनको नहीं पता कि इस मकान के अंदर कुछ लोग रहते हैं और लोगों में एक बंदा है। वो बंदा जो इस वक्त इस क्लास के अंदर बैठा हुआ है और वो ये सारे काम कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करें। जब आप जूम आउट और करेंगे, आपको घर के ऊपर से पूरा मोहल्ले का व्यू नजर आएगा। इमेजिन अगर वो मोहल्ला ही ना होता, इमेजिन उस मोहल्ले के अंदर जो टावर लगे हैं, खंबे लगे हैं, वो ना होते। इमेजिन वहां पे पीटीसीएल का कनेक्शन ना लगा होता, वहां पे स्टॉर्म फाइबर ना लगा होता, वहां पे कोई जैज का, टेलीनॉर के ये खंबे ना लगे होते, तो क्या आप ये क्लास ले पाते? क्या इंटरनेट से कनेक्ट कर पाते? नहीं कर पाना था, क्योंकि वो इंटरनेट का कनेक्शन अवेलेबल नहीं होना था। और आज हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं नेट के कनेक्शन की वजह से। थोड़ा सा और जूम आउट करें
تو آپ کو نظر آئے گا محلے سے آپ پوری اس سٹی میں چلے گئے ہیں. پھر اور زوم آؤٹ کریں, پورا آپ کو اپنا پروونس نظر آئے گا. پھر اور زوم آؤٹ کریں گے, آپ کو پورا پاکستان نظر آئے گا. امیجن اگر پاکستان نہ بنا ہوتا تو کیا آج ہم یہاں پہ اس طرح ہوتے؟ چیزیں پتہ نہیں کیا سے کیا ہوتی, کتنی مختلف ہوتی. پورے پاکستان کو دیکھیں, اگر پاکستان کے اندر وہ پہاڑی سلسلہ نہ ہوتا, اگر پاکستان کے اندر سمندر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ صحرا ہونا تھا, بنجر زمینیں ہونی تھی. تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کریں, آپ کو اوپر بادل نظر آئیں گے آسمان میں. امیجن اگر وہ بادل نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو وہ جو پانی وہاں سے آتا ہے سمندر سے وہ نہ برستا, زمینیں بنجر ہوتی, یہاں پہ قحط ہوتا. کیا ہم یہاں پہ کنیکٹ ہو پاتے؟ کبھی بھی نہ کنیکٹ ہو پاتے. اور زوم آؤٹ کر لیں, آپ کو دنیا نظر آئے گی, دنیا میں پہاڑی سلسلہ نظر آئے گا. اگر وہ پہاڑ نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ زمین بکھر جاتی. کیا ہم کنیکٹ ہو پاتے ان پہاڑوں کے بغیر؟ اس کا مطلب ہم یہاں پہ کنیکٹڈ ہیں, ان پہاڑوں کا بھی تعلق ہے, وہ بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ آج ہم یہاں پہ کنیکٹڈ ہیں. آپ اس کو بھی زوم آؤٹ کر لیں. آپ جب اس کو بھی زوم آؤٹ کریں گے تو آپ ارتھ سے باہر نکل جائیں گے. آپ کو وہاں پہ پوری ایک لیئر نظر آئے گی, وہ اوزون لیئر نظر آئے گی. امیجن اگر وہ لیئر نہ ہوتی, امیجن اگر وہ لیئر نہ ہوتی کیا ہوتا؟ سورج کی ریز آتی, ہم پتہ نہیں کون کون سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے. تو اس لیئر کا ہونا بھی کنٹریبیوٹ کر رہا ہے کہ ہم آج یہاں پہ بیٹھے. اور تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کر لیں, آپ کو پورا وہ سولر سسٹم نظر آئے گا. آربٹ کے اندر آپ کو سیارے گھومتے نظر آئیں گے, آپ کو سیٹلائٹس گھومتے نظر آئیں گے. سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے. یہاں سے ہم کوئی بات کر رہے ہیں تو یہ تو نیٹ کنیکشن کیبلز کے ذریعے ہے, تو اب تو نیٹ کنیکشن سیٹلائٹ کے ذریعے. یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ پہلے سیٹلائٹ پہ جاتی ہے, پھر بعد میں نیچے آتی ہے. کمیونیکیشن سیٹلائٹ پہ پہلے اوپر جاتی ہے, پھر نیچے آتی ہے. اتنا ٹریول کر کے آتی ہے وہاں سے چیزیں. امیجن وہ سیٹلائٹ نہ ہوتی. زوم آؤٹ کریں, آپ کو پورا سولر سسٹم نظر آئے گا. امیجن سورج نہ ہوتا, امیجن جوپیٹر نہ ہوتا. جوپیٹر نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ جتنے بھی فضا کے اندر جتنے بھی یہ دوسرے یہ پتھر نما چیزیں ہیں یہ آ کے زمین سے ٹکرا جاتی. زمین ہی نہ ہوتی تو کیا ہم یہ سیشن کر رہے ہوتے؟ اس کا مطلب ہے جوپیٹر بھی پارٹ پلے کر رہا ہے کہ آج ہم اس سیشن کے اندر ہیں. اگر اس کو بھی زوم آؤٹ کر لیں ہم تو ہم اس سے بھی اوپر چلے جائیں گے, سولر سسٹم سے باہر چلے جائیں گے. سولر سسٹم سے باہر ہمیں اور بہت سارے سسٹم نظر آئیں گے. اس سے بھی باہر چلے جائیں تو ہمیں ایک ملکی وے گلیکسی نظر آئے گی. زوم آؤٹ جب کریں گے, وہ ملکی وے گلیکسی نہ ہوتی تو اس ملکی وے گلیکسی میں زمین کی حیثیت ایک ذرے کے برابر کی ہے, اور وہ ملکی وے گلیکسی ایک بہت بڑی کوئی یونیورس کا پارٹ ہے. اس کو لوکل گیلپ یا اس طرح کر کے کچھ سائنٹسٹ نام دیتے ہیں. اس کو بھی زوم آؤٹ کر لیں, آپ کو وہ ملٹیپل اس طرح کی گلیکسی نظر آئیں گی. اس کو بھی زوم آؤٹ کر لیں تو وہ ملٹیپل گلیکسی کا ایک گروپ بنتا ہے, اس طرح کے ملٹیپل گروپس نظر آئیں گے. اس سے بھی زوم آؤٹ کر لیں تو پھر کیا نظر آئے گا؟ ابھی تک سائنسدانوں نے بتایا نہیں ہے ہمیں کیا نظر آئے گا. ایک آدھا سٹیپ شاید اور اوپر گئے ہیں, اس کے بعد نہیں بتایا سائنٹسٹ نے کیا نظر آئے گا. لیکن تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کریں, تھوڑا سا اور زوم آؤٹ کریں, ہمیں پتہ ہے کہ اس کے باہر بھی کیا ہے. سائنس کی لمٹ یہاں تک ہے, لیکن ہمارے اسلام کی لمٹ بہت دور تک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ, زوم آؤٹ کریں, آپ کو وہ نظر آئے گا کہ یہ سارے یہ سولر سسٹم, یہ گلیکسی سسٹم, یہ یونیورس, یہ ملٹی ورس, یہ لوکل گروپ جو مین جہاں تک یہ پہنچ گئے اس کے بعد کا نہیں پتا. ان سب کو پار کرتے ہوئے سفر ہے وہ, پہلے آسمان کا, دوسرے آسمان کا, تیسرے آسمان کا, اور وہاں تک کا سفر.
وہ سفر جہاں پہ آج سائنس سوچ بھی نہیں سکتی ہے. یعنی اگر سائنس ٹریول کرنے لگے تو اس کو کتنے ملین ٹریلین ایئرس چاہیے. اگر وہ لائٹ کی سپیڈ سے کام کریں تو شاید اپنی اس گلیکسی کے پار بھی نہ جا سکیں. اور اس گلیکسی کے ملٹیپل گلیکسیز ہیں, اور ملٹیپل گلیکسیز کا ایک پورا ایک گروپ بنتا ہے. اس کے باہر جانا تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. تو ہم اگر زوم آؤٹ کریں تو ہمیں وہ کنسیپٹ نظر آتا ہے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت بھی ہے. زوم آؤٹ کریں تو جہنم بھی ہے. ہمیں وہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں. اور آج سائنس نے جتنی ترقی کر لی ہے, ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک کلک کرتے ہیں, ایک کلک کے اوپر ہمارا ہم یہاں پہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی کراچی بیٹھا ہے, کوئی کینیڈا بیٹھا ہے, کوئی لاہور بیٹھا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہے, ایک کلک کرتے ہیں تو کنیکٹ ہو جاتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ ہم ایک کلک کرتے ہیں تو دنیا بدل جاتی ہے. ہم ایک کلک کرتے ہیں تو لاکھوں کی ٹرانزیکشن ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں چلی جاتی ہے. ہم ایک کلک کرتے ہیں تو ایک پوری کنٹری کو ہم بینکرپٹ کر سکتے ہیں. ہم ایک کلک کرتے ہیں تو پورے امریکہ کو بلیک آؤٹ ایک کلک کے اوپر کر سکتے ہیں. ہم صرف ایک کلک کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ہلچل مچ سکتی ہے. موبائل سسٹم جو ہے وہ ایک کلک اوے ہے. ایک کلک کریں گے تو وہ ایکٹیو ہو جائے گا, پوری دنیا تباہ ہو جائے گی. یہ سسٹم ہم صرف ہمارے ایک کلک کے اوپر, لیکن یہ دنیا یہاں تک کنیکٹڈ ہے. جو اسلام اتنا ایڈوانس ہے, اتنا ایڈوانس ہے, اسلام ہمیں یہاں سے لے کے یہ سارے ملٹی ورس اور وہ اس گروپ سے باہر لے جاتا ہے. اور اسلام کہتا ہے جو چیز آپ یہاں پہ کر رہے ہیں اس کا اثر وہ جنت یا جہنم کے لیے اس کا ایفیکٹ وہاں پہ جا رہا ہے. آپ کی زبان کا یہاں ایک کلک وہاں پہ اثر جاتا ہے. یہ کنیکٹیوٹی ہے ہماری ادھر, اور یہ ہمارا یہ یقین بھی ہے, ہماری یہ فیتھ بھی ہے. اچھا, اس کو ذرا تھوڑا سا زوم ان, ہم نے زوم آؤٹ بہت کر لیا, زوم ان کر کے ادھر آئے. زوم ان کر کے اگر واپس آئیں تو دوبارہ اس کلاس روم کے اندر یہاں پہ اب آمازن کر رہے ہیں. اچھا اس میں تھوڑا سا اور بھی, ہم اوبویسلی آئسولیشن میں چیزیں کام نہیں کرتی ہیں, اتنی زیادہ کنیکٹڈ ہے. یعنی اگر سورج کنیکٹڈ ہے, پہاڑ کنیکٹڈ ہے ہمارے اس سیشن میں, تو ہمارے آگے آنے والے جو ہم آمازن کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں. ہمیں بچپن میں ٹریٹ کیسے کیا گیا, ہماری ڈیسیژن میکنگ پاور کیسی ہے, ہمارا موڈ کیسا ہے, پروڈکٹ ہنٹ کرتے وقت ہمارا موڈ کیسا ہے, یہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. ہمارے ماں باپ کا ریلیشن کیسا تھا, یہ ہماری پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتا ہے. ہماری پرسنالٹی ہمارے ڈیسیژن میکنگ پہ افیکٹ کرتی ہے. سو چیزیں ساری کی ساری کنیکشن میں کام کرتی ہیں, آئسولیشن کے اندر نہیں. اسی طرح جب یہاں پہ آئے, یہاں سے آگے جا کے ہم نے آمازن کرنا ہے, آمازن کے اندر یہی فلسفی, چیزیں آئسولیشن میں کام نہیں کرتی. اگر آپ ایک اکیلی پروڈکٹ لے کر آئے اور زبردست قسم کی پروڈکٹ لے کر آئے, وہ پروڈکٹ کام نہیں کرے گی. وہ پروڈکٹ کام کیسے کرے گی؟ زبردست پروڈکٹ کے ساتھ زبردست لسٹنگ بھی چاہیے. زبردست لسٹنگ کام نہیں کرے گی, زبردست لسٹنگ کے ساتھ زبردست پکچرز بھی چاہیے. زبردست پکچر کام نہیں کریں گی, زبردست پکچر کے ساتھ آپ کو زبردست پی پی سی اسٹریٹجی بھی چاہیے, زبردست لانچ اسٹریٹجی چاہیے. اکیلی لانچ اسٹریٹجی کام نہیں کرے گی اگر پروڈکٹ گڈ نہیں ہے. اکیلی پی پی سی کام نہیں کرے گی اگر آپ کی پروڈکٹ ریٹیل ریڈی نہیں ہے. اکیلے میں آئسولیشن میں کچھ بھی کام نہیں کرے گا. اور یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن ہم مینٹلی ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے, ہم کبھی بھی بزنس کو گرو نہیں کر پائیں گے. یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہیں, چیزیں آئسولیشن میں نہیں, چیزیں کنیکشن میں کام کرتی ہیں. اور چیزیں جو کنیکشن میں کام کرتی ہیں, آج ہمیں پتا ہے کہ ان کنیکشنز, یہ جو کنیکشن میں کام کرتی ہیں, آج ہمیں پتا تھا کہ ہم نے لنک پہ کلک کرنا تھا اور کلاس میں چلے جانا تھا. لنک پہ کلک کرنا تھا اور کلاس میں چلے جانا تھا. ہمیں پتا ہے یہ کنیکشن ہے, یہ کنیکشن میں کام کرے گا. اس کے پیچھے بہت سارے کنیکشنز ہیں. سمندر کے اندر پوری انٹرنیٹ کی وائرز ہیں, پورا فائبر آپٹک کا سسٹم ہے, بلینز آف ڈالر کا اس کا سسٹم ہے فائبر آپٹکس کا, جس کی وجہ سے ہم نیٹ یوز کر رہے ہیں, اور صرف کلک اوے پہ. لیکن پیچھے پورا پروسیس ہے, پورے کنیکشنز ہیں. آج سمندر کے اندر وہ فائبر آپٹک کا ایشو آ جائے, پورے پاکستان کا نیٹ خراب ہو جائے گا. ساری چیزیں کنیکشن میں کام کر رہی ہیں. وہ فائبر آپٹک وہاں پہ پڑی ہوئی بھی کنیکشن میں کام کر رہی ہے. سو کنیکشن بہت زیادہ ہے, آئسولیشن نہیں, بہت سارے کنیکشنز ہیں.
अच्छा, अगर इतने सारे कनेक्शंस हैं, उसमें फिर एक और कनेक्शन, वो कनेक्शन ये है कि हम ये कहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ जो है आपकी, प्रोफेशनल लाइफ, आप क्यों प्रोफेशनल लाइफ में क्यों कमाना चाहते हैं, क्यों आगे बढ़ना चाहते हैं? अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ आपकी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाने के लिए खराब कर रही है, तो इसका मतलब है जो उसका मकसद था वो अचीव नहीं हो रहा। और अगर आपकी पर्सनल लाइफ बेहतर नहीं है तो प्रोफेशनल लाइफ भी बेहतर नहीं हो सकती। और अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर नहीं है तो इसका असर आपकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी होगा, क्योंकि चीजें कनेक्शन में काम करती हैं, आइसोलेशन में काम नहीं करती हैं। आप काम से बहुत गुस्से में घर गए हैं, आपका काम का बड़ा प्रेशर है, घर में जाके आपका मूड खराब होगा, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, घर वालों के साथ। घर से आप बहुत खुश आए हैं, काम में आपका दिल लगेगा। सारी चीजें जो हैं वो कनेक्शन में काम करती हैं। अब कनेक्शन इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा कनेक्शंस हैं, इतने ज्यादा कनेक्शंस हैं। कामयाब वो शख्स है जो इन मैक्सिमम कनेक्शंस को अंडरस्टैंड करे, मैक्सिमम कनेक्शंस को बेहतर कर सके, कनेक्शन के ऊपर काम कर सके। फॉर एग्जाम्पल, एक मार्केटर है, वो मार्केटर कनेक्शंस देखता है। ओके, वो कनेक्शंस ये देखता है कि मैंने अपनी ऐड इस जगह पे चलानी है, ना सिर्फ इस जगह पे बल्कि इस टाइम के ऊपर चलानी है, ना सिर्फ इस टाइम के ऊपर चलानी है, इतनी ड्यूरेशन की चलानी है, ना सिर्फ इतनी ड्यूरेशन की चलानी है बल्कि ऑडियंस को टारगेट करने के लिए उसने साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वो बातें यूज करनी है जो किसी उसके कस्टमर के जाके हिट करे माइंड के, ताकि वो बाय करे। परसुएसिव किस्म की उसने कंटेंट वो यूज करना है जो बायर को इस बात के ऊपर कन्विंस करे कि उसने वो चीज बाय करनी है। ना सिर्फ इन चीजों का इस्तेमाल करेगा, वो ग्राफिक्स के अंदर वो टॉप का जो है ग्राफिकल काम वो करवाएगा ताकि कस्टमर अट्रैक्ट हो। सो वो जितने मैक्सिमम कनेक्शंस के ऊपर काम करेगा उतनी उसकी मार्केटिंग स्ट्रांग होगी। हमारी प्रोडक्ट अमेज़न का बिजनेस करने के लिए जितने कनेक्शंस के ऊपर हम काम करेंगे उतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। प्रोडक्ट हंट करते वक्त अगर हम प्रोडक्ट की प्राइसिंग के ऊपर काम करेंगे, प्रोडक्ट की प्राइसिंग बेहतर लेंगे, तो एक स्टेप हमारा बढ़ जाएगा बेटरमेंट की तरफ। अगर हम प्रोडक्ट की क्वालिटी पे काम करेंगे, एक और पॉइंट मिल जाएगा। अगर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी पे काम करेंगे, और पॉइंट। प्रोडक्ट की नेचर पे काम करेंगे, यानी प्रोडक्ट पूरा साल यूज होने वाली है, हमें पॉइंट और मिल जाएगा। प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर काम करेंगे, और पॉइंट। हम अपने लोगो पे काम करेंगे, हमारा एक और पॉइंट। अगर हम अपनी ब्रांडिंग पे काम करेंगे, हमारा एक और पॉइंट। हम अपने टाइटल पे काम करेंगे, और पॉइंट। पिक्चर पे काम करेंगे, और पॉइंट। बुलेट पॉइंट्स पे काम करेंगे, और पॉइंट। A+ कंटेंट पे काम करेंगे, और पॉइंट। हमारी PPC ऑटो पे काम करेंगे, और पॉइंट। मैनुअल पे भी काम कर लेंगे तो और पॉइंट, और स्ट्रांग होते जाएंगे। हम प्लेसमेंट के ऊपर, मैक्सिमम प्लेसमेंट के ऊपर काम करेंगे तो हमें उतने पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जितने कनेक्शंस के ज्यादा ऊपर काम करेंगे हम उतने स्ट्रांग होते जाएंगे। ये कनेक्शंस ही हैं, ये केमिकल के कनेक्शंस ही हैं। जिसको ये पता है कि किन केमिकल्स को मिलाकर क्या बनता है, वो कनेक्शंस जानता है, चीजों के लिंकेज जानता है, वो साइंटिस्ट बन जाता है, वो केमिस्ट्री का मास्टर बन जाता है। ये कनेक्शंस ही हैं। जो फिजिक्स के कनेक्शंस जानता है वो बहुत बड़ा फिजिक्स के ऊपर वो मास्टर बन जाता है। वो कनेक्शंस ही हैं। जो कनेक्शन जानता है कि एक खाने के, एक डाइट के कनेक्शंस क्या हैं ह्यूमन बॉडी के साथ, रोटी का क्या कनेक्शन है, मीट का क्या कनेक्शन है, वेजिटेबल का क्या कनेक्शन है, नॉन वेज का क्या कनेक्शन है, इनके कनेक्शन किस जगह पे है, बॉडी में किस पार्ट के साथ इसका कनेक्शन है। जो इन कनेक्शंस को जानता है वो फूड एक्सपर्ट बन जाता है। वो जो कुरान के सारे कनेक्शंस को जानता है वो आलम बन जाता है। जिसको ये पता है कुरान के अल्फाज कैसे अदा करने हैं, जिसको ये पता है कि कुरान के अंदर कौन कौन से इल्म है, जिसको ये पता है, यानी वो तमाम वो किताब में पढ़ लेते हैं, वो तमाम कनेक्शंस पढ़ लेता है, वो आलिम बन जाता है। टीचर्स कनेक्शंस जानता है। जो जितना इल्म वाला होता है वो उतने कनेक्शंस बना पाता है, उतना रिलेट चीजों को कर पाता है, वो उसमें मास्टर बन जाता है। सो इसका मतलब है चीजें आइसोलेशन में काम नहीं करती, चीजें कनेक्शन में काम करती हैं। और कनेक्शन इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, जितने ज्यादा कनेक्शंस के ऊपर काम करेंगे उतना हम ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा हम स्ट्रांग होंगे। लेकिन कनेक्शन बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा कनेक्शंस। कनेक्शन ये है कि हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला, इसका कनेक्शन भी है। हम डिसीजन कैसे मेक करते हैं, इसका कनेक्शन भी हमारे प्रोफेशनल करियर के साथ, सबके साथ है।
ہم اسٹریس کیسے مینج کرتے ہیں اس کا کنیکشن بھی ہے. ہم مینیجر کیسے ہیں اس کا کنیکشن بھی ہے. ہم لیڈر کیسے ہیں اس کا کنیکشن بھی ہے. ہماری کمیونیکیشن کیسی ہے اس کا کنیکشن بھی ہے. ہم صبر ہمارے اندر کتنا ہے, ہمارے اندر برداشت کتنی ہے, اس کا کنیکشن بھی ہے. ہم گرمی ہے یا سردی ہے اس کا کنیکشنز بھی ہے. ہمیں مارکیٹنگ کتنی آتی ہے اس چیز کا کنیکشن بھی ہے. مارکیٹنگ کے اندر ہم نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں, یہ سارے کنیکشنز بھی ہیں. کنیکشن اتنے ہیں. کنیکشن یہ بھی ہے کہ ہماری فیتھ کتنی اسٹرانگ ہے. کنیکشن یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کو کتنا رازق مانتے ہیں. ہر چیز کے کنیکشنز ہیں. کنیکشن یہ بھی ہے کہ ہمیں قرآن کتنا آتا ہے. ہر چیز کے کنیکشنز ہیں. کنیکشنز اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے اوپر ماسٹری لیول کرتے کرتے ہم بہت زیادہ کنیکشنز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے. ہمیں اپنی تجوید سیدھی کرنی ہے, یہ بھی کنیکشن ہے. ہماری تجوید اچھی ہونی چاہیے. ہمیں قرآن کا علم ہونا چاہیے. ہمیں عربی نہیں آتی, ہم نے عربی بھی سیکھنی ہے. ہمیں قرآن نہیں آتا, قرآن کو ترجمے کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. قرآن کو ویسے بھی پڑھنا ہے. احادیث کو بھی پڑھنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی پڑھنی ہے. اتنے کنیکشنز ہیں, وہ سب کو ہم نے بہتر کرنا ہے, اسٹرانگ کرنا ہے. یہ سارے کنیکشنز بہت زیادہ ہیں. ہم نے اپنے ٹیچر کی بھی سننی ہے. ہم نے مارکیٹر والے کو بھی پڑھنا ہے. مارکیٹر میں بہت سارے ہزاروں کے قریب لوگ ہوں گے جنہوں نے مارکیٹنگ کے اوپر لکھا ہے. کن کن کو پڑھیں. مارکیٹنگ کے اندر ماسٹری کرنے کو نکلے تو ہم پی ایچ ڈی کر لیں تب بھی ماسٹر نہیں بن سکتے. ایک پروفیسر بننے کے لیے آپ کو پہلے پی ایچ ڈی کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد اس کو پریکٹس کرنا پڑتا ہے. کئی سال پریکٹس کرنے کے بعد آپ اسسٹنٹ پروفیسر بنتے ہیں, پھر جا کے پروفیسر بنتے ہیں. تو کس چیز میں ماسٹری کریں. مارکیٹنگ میں کریں, کمیونیکیشن میں کریں, اکاؤنٹنگ میں کریں, بزنس مینجمنٹ میں کریں, ڈیسیژن میکنگ میں کریں. سب کی علیحدہ علیحدہ ماسٹری ہے. آپ نے فری لانسر ہائر کرنا ہے, ایچ آر اس کی اپنی ماسٹری ہے. کنیکشنز بہت زیادہ ہیں. اتنے زیادہ کنیکشنز ہیں, کیسے کریں ان کنیکشنز کو. کس طرح سے ہم سارے کنیکشنز کے اوپر جو ہے وہ یعنی ہم ماسٹری لیول تک پہنچ سکتے ہیں. ان تمام کنیکشنز کو کس طرح ہم بہتر کر سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے, اتنی ساری چیزیں, کیا مارکیٹنگ ایکسپرٹ بھی بن جائیں؟ کیا ہم ہر چیز کے ایکسپرٹ بن جائیں؟ کیسے بنیں, کیا کریں؟ چھوٹی سی جانیں ہیں ہم سب, چھوٹی چھوٹی جانیں ہیں, ہماری چھوٹی چھوٹی زندگی ہے. ان چھوٹی زندگی کے اندر 60 سال کی زندگی لگائیں, 20 سال تو ہم ایسے سو کے گزار دیتے ہیں. ایک چیز صرف تجوید اپنی ٹھیک کرنی ہو تو آپ کو سال لگ جاتا ہے. آپ نے اپنی کوئی چیز آپ نے کرنی ہو تو آپ کو آمازن کی فاؤنڈیشن سے گزرنے کے لیے ہم 6 مہینے کہتے ہیں, اگلے 5 مہینے آمازن پہ لگا دیں گے. یعنی زندگی تو ایسے گزر جائے کہ کس طرح ان کنیکشنز کے اوپر ماسٹری لیول حاصل کر سکے, کس طرح آگے جا سکیں. تو سوال یہ ہے, ہم کس طرح سب کو مینج کریں, کیا کریں, کیسے کریں. بہت کچھ ہے. کمانا ہے, یہ بھی کنیکشن ہے. گھر میں بجلی کے بل کسی نے دینے ہیں, کسی نے ابو کا ہیلپ کرنی ہے, کسی کے ابو ریٹائر ہونے والے ہیں, یہ سب کنیکشنز ہیں. اس کے اوپر ایک برڈن ہے, اس کے لیے کچن انکم کمانا, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے کیونکہ ابو ریٹائر ہو رہے ہیں, اب کچن انکم کمانی ہے. اس کے اوپر پریشر ہے, اس پریشر وہ بھی کنیکشن ہے. ایک بندہ, اس کے ابو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں, جتنا مرضی ٹائم لگاؤ, یہ بھی کنیکشن ہے. سارے کنیکشن ہے, ہر چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. بہت ساری سب چیزوں کو کیسے سنبھالیں, کیا کریں, کدھر جائیں. کمانے کی بھی فکر ہے, بہتر ہونے کی بھی فکر ہے, پرسنل ڈیولپمنٹ کی بھی فکر ہے, پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی بھی فکر ہے, آمدن کی بھی فکر ہے, گھر کی بھی فکر ہے, بچوں کی بھی فکر ہے. فکریں اتنی ہیں, کیا کریں. کنیکشنز ہی بہت ہیں, ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں, ہر چیز کنیکٹڈ ہے. اور اگر کسی چیز کی یعنی ان تمام فکروں سے بعد ہمیں سیاست کی بھی فکر ہے کہ اس وقت کون کیا کر رہا ہے. ہماری فکریں یہ بھی ہیں کہ پارٹی میں کون آیا کون نہیں آیا. ہمارا یہ بھی فکر ہے کہ بالی ووڈ میں کیا چل رہا ہے, ہم ٹی وی پہ کون سا ڈرامہ صحیح چل رہا ہے, یہ بھی فکریں ہیں ہماری. تو خیر, کیا کریں, کیسے آگے جائیں, کس طرح یہ گتھی سلجھائیں, یہ مسئلے کو کیسے سلجھائیں, کیا کیا جائے. کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے, کوئی اس گتھی کو سلجھانا چاہتا ہے. بہت کچھ ہے.
ایک دفعہ نا کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ مجھے قرآن کا خلاصہ بتائیں. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا قرآن کا مجھے خلاصہ بتائیں. قرآن ایسی کتاب ہے کہ ایک مطلب آپ 100 بار بھی پڑھ لیں تو 100 نئی چیزیں آپ کو ملیں گی. 101 بار پڑھیں گے تو 101 نئی چیزیں ملیں گی. جتنی بار پڑھیں گے آپ کو قرآن سے موتی ملیں گے, بہت یعنی خزانہ ملے گا. وہ تو نہ ختم ہونے والی کتاب ہے, وہ تو معجزہ ہے, اس کو تو کمپلیٹ کیا ہی نہیں جا سکتا. تو اس کا خلاصہ, تو انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا. ان بزرگ نے انہوں نے جواب یہ دیا کہ پوچھنے والے کو انہوں نے کہا کہ خدا کو عبادت, نبی کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو. یہ قرآن کا خلاصہ ہے. اچھا, اس بات کے اوپر مجھے نا غور کرنے کا موقع ملا, اور جب میں نے اس کے اوپر غور کیا کہ اللہ کو عبادت, نبی کو اطاعت اور مخلوق کو خدمت سے راضی کر لو, تو مجھے اس پہ غور کرنے کا موقع جب ملا تو یعنی یہ جتنی ہم نے اب تک کنیکشنز کی بات کی ہے تو اتنے سارے کنیکشنز ہیں. ان تمام کنیکشنز میں سب سے ضروری کنیکشن کیا ہے؟ سب سے ضروری کنیکشن کون سا ہے؟ اللہ کے ساتھ اور بندے اللہ کے ساتھ کنیکشن. سب سے ضروری کنیکشن اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. جیسے آج سورج نہ ہو تو یہ ہماری میٹنگ نہ ہو سکے, پہاڑ ختم ہو جائے تو دنیا تباہ ہو جائے, دنیا زمین خشکی ٹھہر نہ سکے, یہ پانی کے اوپر بہنے لگے, تو یہ ساری چیزیں کنیکٹڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے ان تمام چیزوں کے بغیر اگر ہم کچھ نہیں, تو وہ جس نے یہ ساری چیزیں بنائی ہیں اس کے بغیر کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے زیادہ اسٹرانگ کنیکشن اللہ کے ساتھ بنانے کی ضرورت ہے, جو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کو عبادت سے کر لو. لیکن تھوڑا سا جب میں نے اس بات کے اوپر غور کیا, اللہ کو ماننے کے لیے ہمیں کس کو ماننا پڑے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول کو. تو اللہ کے ساتھ کنیکشن بنانے کے لیے کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ بشر کے ساتھ. بشر کے ساتھ. اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت کے ساتھ ہے. اچھا, اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت کے ساتھ ہے. پھر اللہ تعالی کی عبادت کیا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں تو اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. سارے کا سارا جو اسلام ہے نا وہ کنیکشن کے اوپر ہے, اور کنیکشن کی پرائورٹی بتائی گئی ہے ہمیں. وہ سارے کا سارا کنیکشنز جو ہے وہ کس طرح یہاں پہ آ کے ملتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم کرے, آپ لوگوں پہ رحم کرو. اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کرو. کس پہ خرچ کرنا ہے؟ انسانوں پہ. تو کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ انسانوں کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈالے تو آپ گناہوں پہ پردہ ڈالو. کس کے؟ لوگوں کے. کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ لوگوں کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ, اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے تو آپ لوگوں کو معاف کر دیا کرو. اگر آپ اللہ کے راستے میں دینا چاہتے ہو تو غریبوں کو دو. اگر آپ جنت چاہتے ہو تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ ماں کے ساتھ. اگر اللہ کی نظر میں آپ بہترین شخص انسان بننا چاہتے ہو تو بہترین شخص وہ ہے جو اپنے بیوی کے حق میں اچھا ہے. کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ بیوی کے ساتھ. کون ہے؟ انسان. بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ. کنیکشن بچوں کے ساتھ ہے. اگر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے. تو کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ. اگر آپ چاہتے ہو کہ یعنی وہ ایسی چیزیں جن کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے, ان میں ماں باپ آتے ہیں جن کو دیکھ کے ثواب ملتا ہے آپ کو. خانہ کعبہ اور آپ کے پیرنٹ, یہ وہ چیزیں جن کی طرف کنیکشن کس کے ساتھ ہے؟ ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو. کنیکشن ہمسائے کے ساتھ ہے.
किसी की गीबत ना करो, कनेक्शन अगेन लोगों के साथ, लोगों की गीबत ना करो, लोगों के बुराइयों के ऊपर यानी इस्लाम के अंदर जब आप देखेंगे तो पूरे का पूरा यानी सबसे जरूरी कनेक्शन खुदा के साथ है, और खुदा के साथ कनेक्शन इंसानों के थ्रू ही है। और खुदा की, अल्लाह की इताअत करनी है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के साथ अल्लाह की इताअत हो सकती है। अच्छा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पे आ जाए, उन बुजुर्ग का यही था ना, अल्लाह ताला को इबादत से, नबी को इताअत से और मखलूक को खिदमत से राजी कर लो। अल्लाह की इबादत की बात करते हैं तब भी हम मखलूक पे आते हैं, नबी की इताअत की बात कर लें। अगर नबी की इताअत करनी है तो क्या है, कैसे करनी है नबी की इताअत? नाप तोल में कमी ना करो, मजदूर को उसकी सैलरी टाइम पे दो, ठीक है। नबी की इताअत करनी है, कैसे करनी है? हम नबी की इताअत करना चाहते हैं, मजदूर को, काम करने वाले को उसकी सैलरी टाइम पे दो, लोगों को उसका काम उनकी स्ट्रेंथ के मुताबिक असाइन करो। यानी अगर आपके एम्प्लॉयज हैं तो उनकी स्ट्रेंथ जाने और उनको उनके मुताबिक काम जो है वो असाइन करें, ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। झूठ ना बोलना, नाप तोल में कमी ना करना, किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना, जो वादा किया वादा खिलाफी ना करना। ये वादा खिलाफी किसके साथ नहीं करनी? इंसानों के साथ। झूठ किसके साथ नहीं बोलना? ये जो हमारे इर्द गिर्द इंसान है। अच्छा सलूक किसके साथ करना है? हमारे जो गिर्द इंसान है। पेश किन के साथ आना है? इनके साथ। बना के किन के साथ रखनी है? इनके। यानी अल्लाह की इताअत नबी की इताअत से, और नबी की इताअत जो इस वक्त मौजूदा लोग हैं इनके साथ कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। तो वो जो सारी चीजें कनेक्शन में काम करती हैं, वो सारी की सारी चीजें कनेक्शन में जो काम करती हैं, उनमें सबसे पावरफुल कनेक्शन जो है वो खुदा के साथ, उसके नबी के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके साथ कनेक्शन का मतलब है कि हमारे गिर्द मौजूद जो लोग हैं उनके साथ कनेक्शन। ये कनेक्शन हमने बेहतर करना है, और इन तमाम कनेक्शंस, ये सबसे पावरफुल कनेक्शंस हैं। इनका कनेक्शन फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी है, हमारी बिजनेस लाइफ में, हमारे अमेज़न में, हमारी हर जगह पे इसका कनेक्शन है, ये जुड़ा हुआ है। अब चूंकि मैंने बिजनेस पढ़ा हुआ है और मैंने सारी लाइफ अपने बिजनेस ही पढ़ा है। वो 10वीं के बाद, मैट्रिक करने के बाद बिजनेस पढ़ना मैंने स्टार्ट किया था, और उसके बाद मैंने यहाँ से ICOM भी किया, यहाँ पाकिस्तान से भी मैंने बिजनेस स्टडी की, बाहर डिप्लोमा भी लिया, हायर नेशनल डिप्लोमा किया, सर्टिफिकेट्स किए मैंने बिजनेस में। मैंने वहाँ पे प्रोफेशनल बॉडीज से बिजनेस के सर्टिफिकेट्स लिए, वहाँ पे यूनिवर्सिटी में मैंने जो प्रॉपर एक डिग्री होती है वो की, वो भी बिजनेस के अंदर की, बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस। सारी लाइफ मैंने बिजनेस ही पढ़ा है अपनी। और ट्रस्ट में, बिजनेस के अंदर जो सबसे टॉप रैंक होता है वो लीडरशिप का होता है। और ये अगर आप अपना रोल, अगर वो सारी क्वालिटीज आप अपने अंदर लेकर आना चाहते हैं ना, एक मैनेजर की, एक HR मैनेजर की, एक बिजनेसमैन की, एक लीडर की, तो वो तमाम सारी चीजें वो क्या है, वो लोगों के साथ ताल्लुक बनाने के साथ है। लीडर है तो लोगों के साथ ताल्लुक, मैनेजर है तो लोगों के साथ डील करना है, HR है तो लोगों को डील करना है। ये सारी चीजें ताल्लुक से आती है, और ये सारा कुछ आपको जब आप अपने इर्द गिर्द लोगों के साथ, वो बेशक आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, वो आपके रिश्तेदार हैं, वो आपके कुलीग हैं, वो आपके एम्प्लॉय हैं, आपका वो एम्प्लॉयर है, इन तमाम के साथ ताल्लुक बनाने से वो सारी चीजें पैदा होती हैं। तो इतनी सारे कनेक्शंस हैं, इतनी सारी मुश्किल चीजें हैं। अगर ये सारी मुश्किल चीजों को हम साइड पे रख के अपने कनेक्शंस के ऊपर काम करना शुरू कर दें, अपने रिलेशंस के ऊपर काम करना शुरू कर दें, हमारी सारी चीजें बेहतर ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। कैसे होती जाएंगी, मैं इसकी यानी आपको बिल्कुल हल्की सी मिसाल देता हूं कि यानी एक शख्स जो जिसको एक तरफ फ्रीलांसर है, एक तरफ उसने एक तरफ उसको क्लाइंट का मैसेज आता है और एक तरफ बीवी का मैसेज आता है। अब ये उसने इस दोनों के दरमियान देखना है कि अच्छा मैं पहले रिस्पॉन्ड किसको करूं। तो ये उसका फैसला करना उसको प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिखाता है। ना सिर्फ प्रायोरिटी मैनेजमेंट सिखाता है, उसको डिसीजन मेकिंग पावर सिखाता है
اس طرح کے فیصلے انسان ہزاروں فیصلے کرتا ہے اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف اس کے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں, ہم غور نہیں کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. ہمیں بہت سارا موقع ملتا ہے. انسان کی جو جوانی ہے, ہمارا نیکسٹ سیشن آئے گا, ہم ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے, پرپس, ویژن, مشن کے اوپر. تو انسان کی جو جوانی ہے, وہ اپنی جوانی کے اندر بہت سارے اس نے فیصلے کرنے ہیں, مشکل فیصلے اس نے کرنے ہیں. اس نے اپنی ڈگری چوز کرنی ہے, اس نے اپنی فیلڈ چوز کرنی ہے, اس نے اپنی شادی کے حوالے سے فیصلے کرنے ہیں, بہت سارے فیصلے کرنے ہیں. یہ سارے فیصلے جو ہیں, اس نے شادی کرنی ہے, اس کو مسئلے مسائل ہیں, گھر کے مسئلے, بہت سارے مسئلے ہیں, ڈگری کون سی کرنی ہے, گھر میں بل جمع کروانا ہے, یہ سارے مسئلے ہیں. یہ سارے مسئلے اس کو کس چیز کے, کیا چیز دے رہے ہیں, اس کو ایک سٹریس دے رہے ہیں. وہ کیا ڈیولپ کر رہا ہے, سٹریس مینجمنٹ. یعنی اس کے اندر سٹریس مینجمنٹ کی قابلیت آ رہی ہے, اور یہ قابلیت اس کو کہاں پہ کام دے گی, بزنس میں. اب سٹریس مینجمنٹ کی وہ ڈگری تو نہیں کر رہا, لیکن جو کہ وہ سٹریس مینج کر رہا ہے اپنے گھر میں لوگوں کے ساتھ, وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ غصے میں نہیں آتا ہے, وہ اپنے اندر پیشنس لے کر آتا ہے. جب وہ پیشنس لے کر آتا ہے تو جب وہ بزنس میں جائے گا, بزنس میں اس کو بہت عجیب و غریب کلائنٹ ملیں گے, جہاں پہ اس کو غصہ آئے گا, اس کا دل کرے گا کہ میں اس کا سر پھاڑ دوں. لٹرلی ایسا ٹائم آتا ہے. جب میں کوشچن آنسر جب میں خود کیا کرتا تھا, کسٹمر سپورٹ خود کیا کرتا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ 5 دفعہ پتا ہوتا تھا کہ یہ کسٹمر جھوٹ بول رہا ہے. آپ کے پاس سارے پروف ہوتے تھے, لیکن آپ رولز کی وجہ سے, اتنا غصہ آتا تھا, کنٹرول کرنا غصے کو. وہ کہاں پہ آپ نے سیکھا, کسی یونیورسٹی میں نہیں, بلکہ وہ آپ نے گھر میں سیکھا. غصہ نہیں کرنا, غصے پہ قابو پانا, یہ سارا جب لوگوں کے ساتھ اپنا ریلیشن ڈیولپ کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں آپ کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ اپنے اندر یہ ساری صلاحیتیں پیدا کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا سا کانسیپٹ آپ کو, یہ ادھر کسی نے ہینڈ بھی ریز کیا تھا, پتہ نہیں وہ کوئی کویسچن تھا یا میں نے دیکھا نہیں کون تھا, کس کا ہینڈ تھا. آئی ہوپ کہ یہ آپ کو پتہ, یعنی تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا. چیزیں آئسولیشن میں کام نہیں کرتی, اس کا تعلق ہر جگہ کے ساتھ ہے. ہماری یہ زندگی بھی آئسولیشن میں کام نہیں کرتی ہے. اگر اس زندگی سے آخرت کا کانسیپٹ نکالتے ہیں تو یہ زندگی بھی کام نہیں کرے گی. نہ یہ زندگی آئسولیشن میں کام کرتی ہے, یہ آخرت کے ساتھ ہے اس کا تعلق. آخرت کے بغیر یہ زندگی بھی ناکام ہو, نہ آخرت کے بغیر ہے, نہ اس دنیا میں آگے ہماری پرسنل اور پروفیشنل لائف علیحدہ علیحدہ ہے, نہ پروفیشنل لائف کے اندر کوئی ایک چیز آئسولیشن میں کام کرتی ہے. اس ایک چیز کے اندر نہ امازون آئسولیشن میں, امازون کے اندر نہ امازون کی لسٹنگ آئسولیشن میں کام کرتی ہے, نہ لانچنگ آئسولیشن میں. یعنی اس کانسیپٹ کو وہ زوم آؤٹ کر کے وہاں پہ لے جائیں اور زوم ان کر کے کسی ایک چیز پہ لے کر آئیں, کوئی چیز آئسولیشن میں کام نہیں کرتی ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ تھوڑا سا کلیئر ہوا ہوگا. جی میرے خیال سے احمد بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, آپ کا ہینڈ 2-3 بار آپ نے ریز کیا. جی سوری, میں یہ بس یہ کہنا چاہ رہا تھا, جب آپ نے وہ سوال پوچھا تھا تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ الحمدللہ مطلب یہ تو ہم بچپن سے سیکھتے ہوئے آ رہے ہیں, گھروں میں ہمارے ماشاءاللہ سے اللہ رسول کے نام لیے جاتے ہیں. پریکٹیکل ورلڈ میں آ کر جو ہے نا, تھوڑا سا ہمارا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں. مطلب اس ایج میں تو خیر کافی, جو ہم جس زمانے میں گزر رہے ہیں, تو شارٹ اسپین آف اٹینشن کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے پاس بہت ساری باتیں ہیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جی, جب آپ نے کہا کہ اسلامک تجارت ہوگی اور اس کے اوپر ہمیں کرنا چاہیے, تو یہ دل کو لگی تھی بات. لیکن ریفلیکٹ کرنے جب میں بیٹھا اور رخشندہ ہم دونوں بیٹھے ہوئے تھے, اور ہم کہنے لگے کہ یار یہ ڈیجی ماسٹرز والے کہہ تو رہے ہیں اسلامک تجارت ہے کیا, ذرا اس کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. تو جب ہم نے ریفلیکٹ کیا تو ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم انہیں کیا دینے جا رہے ہیں. ناپ تول میں کمی, تو گورے تو ناپ تول میں کمی خود ہی نہیں کرتے. اچھا ایتھکس, ہم نے کہا وہ بھی کر رہے ہیں. تو پھر پرابلم کیا ہے یار, یہ ادیم مرزا کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے گوروں کے ساتھ؟ تو پھر ہمیں لگا کہ نہیں, ادیم مرزا کو پرابلم نہیں ہے. ادیم مرزا کا جو پوائنٹ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت کے ساتھ نہیں کرتے. وہ ان کے پاس وہ صرف اور صرف میجربل جو چیزیں ہیں ان کو پارٹ کرتے ہیں, اپنے جو بھی ان کے کوڈ آف کنڈکٹ ہیں, ایتھکس ہیں, اس کو. تو ہمیں لگا کہ ہاں, ہم دنیا کو اخلاص نیت دے سکتے ہیں. جو آپ اکثر کہتے ہیں کہ مسکرا کر بات کرنا, تو کسٹمر کے ساتھ مسکرا کر بات کر رہے ہیں, گھر آ کر بیوی بچوں کے اوپر غصہ کر رہے ہیں, تو وہ مسکراہٹ تو وہاں پر بھی دینی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ لیڈر آف متقین, تو وہ چیز شاید میں آگے بڑھ رہا ہوں, لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جی دنیا کو ہم دے سکتے ہیں اخلاص نیت کے ساتھ وہی تمام چیزیں جن کو وہ فیک کر رہے ہیں.
उसको हम अपने अंदर रासिख कर सकते हैं. तो बॉटम लाइन था इखलास नियत. जज़ाकल्लाह खैर. बहुत शुक्रिया अहमद भाई, जज़ाकल्लाह खैर। जी बिल्कुल, आपने वो बातें की है, वो असल में हमारे अगले सेशंस में भी आ रही हैं, तो कुछ बातें शायद फिर वो अगर रिपीट भी हो जाएंगी तो कोई ऐसा मसला नहीं। आपने बिल्कुल ये एक बात कही इखलास नियत वाली, तो इखलास नियत वाकई में एक बहुत बड़ी चीज है, और ये इखलास नियत जो है इसके ऊपर यानी ये सबसे शायद मेरा पर्सनल ये ओपिनियन है, मेरे नजदीक सबसे मुश्किल चीज इखलास नियत है। और ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर कंटिन्यूअसली काम करने की हमें जरूरत है। और वो जो आपने वो उससे पहले एग्जांपल्स दी, बिल्कुल नाप तोल में कमी, बल्कि वो एक मुनाफिकत की 3 निशानियां हैं कि मुनाफिक बंदा जो है वो उसकी 3 निशानियां, वो बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, अगर अमानत दी जाती है तो उसमें खयानत करता है। अब ये 3 बातें हैं। अच्छा, मुनाफिक एक अमली होता है, एक एतकादी होता है, मैं वो अपनी जगह है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन वहां से कॉन्सेप्ट ले रहा हूं और इसको मैं बिजनेस में अप्लाई कर रहा हूं। जो आप कहते हैं ना मुस्लिम एंटरप्रेन्योरशिप का आपने जिक्र किया, इसको मैं बिजनेस पे अप्लाई करूं। इन 3 चीजों को, इस बिजनेस के साथ मुनाफिकत क्या है? 3 चीजों को अगर बिजनेस में मुनाफिकत देखें तो क्या है? मुनाफिक की निशानियां वही रहेंगी, बात करेगा तो झूठ बोलेगा। बिजनेस के अंदर हम बात करते हैं तो झूठ बोलते हैं। क्या हम झूठ बोलते हैं? अगर बोलते हैं तो ये हमारी बिजनेस के साथ मुनाफिकत है। अगर हम कोई वादा करते हैं तो वादा खिलाफी करते हैं, ये तो बात बड़ी यहाँ पे आम है। अक्सर ये घर में कोई काम करवाए ना, एसी का काम करवाना है, कोई प्लम्बर से करवाना है, सर मैं बस ये आ रहा हूं, अभी आधे घंटे में मैं आ रहा हूं, ये बस ये देखें घर के बाहर ये मतलब, लेकिन वो शाम तक नहीं आना उसने। इसी तरह ये फ्रीलांसिंग दुनिया में जाके, ये बिजनेस की दुनिया में जाके हम जो वादा करते हैं, जो क्लेम करते हैं, वो क्लेम के ऊपर पूरा नहीं उतर रहे। तो हमने ये देखना है कि क्या हम वो जो क्लेम कर रहे हैं, वो जो वादा कर रहे हैं, हम वो उस वादे के मुताबिक डिलीवर कर रहे हैं। प्रोडक्ट के बारे में हमने जो लिख दिया है, क्या वाकई में हमारी प्रोडक्ट वैसी है, या प्रोडक्ट हमारी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन हमने उसको बना इतना अच्छा दिया है कि जो कि यानी जिसमें तजाद बहुत ज्यादा आ गया है, जो ओरिजिनलिटी है और जो दिखा रहे हैं हम। यही तो कॉन्सेप्ट है डिसेप्टिव मार्केटिंग का, जो कि एक बड़ा आम है। फिर अमानत में खयानत, ये तो यानी ये तो अमानत आपको अकाउंट किसी एक काम के लिए दिया था, आप उसका इस्तेमाल जो है वो आपको अकाउंट फ्रीलांसिंग के लिए क्लाइंट ने दिया कि इसके ऊपर कुछ काम करें, और पता चला आप उसके ऊपर ट्रेनिंग करवा रहे हैं लोगों की। यानी इस तरह की बहुत सारी और भी अमानत में खयानत और बहुत सारी चीजें हैं। ये एक बंदा अगर जॉब कर रहा है तो अमानत में खयानत, जब हम अमानत में खयानत का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ पैसा आता है। एक एम्प्लॉय के लिए अमानत में खयानत क्या है कि वो 8 घंटे की पे ले रहा है, लेकिन वो 4 घंटे काम कर रहा है, 4 घंटे मोबाइल पे लगा हुआ है, कैंडी क्रश खेल रहा है, कोई फ्लॉपी बर्ड या कुछ भी इस तरह की गेम, पबजी वो खेल रहा है, या वैसे ही बैठा हुआ है। तो ये टाइम की खयानत है, क्योंकि उस टाइम में बहरहाल तो आपको पे करना है, आपको उस 8 घंटे के पैसे मिल रहे हैं, 4 घंटे के नहीं। तो खयानत का सिर्फ मतलब वो सिर्फ पैसे में नहीं है। तो अगर हम इसी एक चीज को, इसी एक हदीस के ये जो 3 हमें निशानियां बताई गई हैं, इन 3 निशानियों को हम अगर अपने अंदर से निकाल दें कि हम झूठ तो नहीं बोल रहे, हम खयानत तो नहीं कर रहे, हम वादा खिलाफी तो नहीं कर रहे, तो यानी इन 3 बातों के ऊपर ही अमल करें तो एक बिग चेंज हमें नजर आएगा। अच्छा, जो आपने कहा करते तो गोरे भी ऐसा ही है, तो मुसलमान में और गोरे में क्या फर्क है? देखें, वो जो हमने पहले बात की है ना कनेक्शंस की, तो जब तक आपका कनेक्शन वाईफाई के सिग्नल नहीं ना जुड़े, व्हाट्सएप पे जितने मर्जी भेजते रहे मैसेजेस, वाईफाई नहीं चल रहा, नेट नहीं चल रहा, वो मैसेज आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपका कनेक्शन, वाईफाई का कनेक्शन जब आखिरत से नहीं मिला हुआ ना, आपका ईमान आखिरत के ऊपर नहीं है, तो वो अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हैं तो वो आखिरत में नहीं जा रहा है, क्योंकि आपने कनेक्शन नहीं वहां से मिलाया हुआ, आपके सिग्नल वहां पे जुड़े नहीं हुए, तो अमाल वहां पे आगे नहीं जा रहे।
کیونکہ آپ مانتے نہیں ہیں اللہ کو, آپ مانتے نہیں ہیں آخرت کو. تو وہ اگر اچھے کام بھی کرتے ہیں تو وہ یہیں پہ رہ جاتے ہیں, ان کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہے وہاں پہ جانے والا آخرت میں. تو وہ کنیکشن ضروری ہے, وہ وائی فائی کے سگنل سٹرونگ ہونے چاہیے, وہ ہماری فیتھ سٹرونگ ہونی چاہیے, وہ ہمارا ایمان سٹرونگ ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارا ایمان, یہ فیتھ ہے, ہمارا ایمان ہے, یہ یعنی اگر میں مثال دینے لگا تھا ایک. جی حسیب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر, تو میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو چیز ہوگی اگر کنیکشن ہی نہ ہوگا تو یہ لانگ ٹرم چیز نہیں ہوگی. مثال کے طور پہ وہ پیسوں کے لیے تو شاید کوئی ایمانداری دکھا دیں یا ہم دکھا دیں, تو اگر کوئی کنیکشن ہوگا کہ ہم نے اللہ کو جواب دے دینا ہے, جواب دہ ہونا ہے, اور یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور ایک دن ہم نے جواب دینا ہے, تو یہ ایک لانگ ٹرم چیز ہوگی اور ایک خشیت والا معاملہ ہمارے ساتھ ہوگا, اور یہ پوری زندگی ہم اس کو لائف میں امپلیمنٹ کریں گے, نہ کہ صرف پیسوں کی خاطر یا کوئی فری لانس مارکیٹ میں رولز ہیں, ہم رولز کو فالو کرنے کے لیے وہ چیز جو پاتھ ہے وہ اڈاپٹ کریں, بلکہ وہ لانگ ٹرم چیز ایک عادت ہماری بن جائے گی. تو اور ہمیں کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا چیزوں کو اڈاپٹ کرنے میں نا, کہ مطلب میں ایماندار ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں جی, وہ بھی ایمانداری کے وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کا ایماندار ہونا ضروری ہے, آپ کا ٹائم کے اوپر ساری چیزوں کو مینیج کرنا ضروری ہے. تو یہ چونکہ میری ایک عادت ہے اور میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے, اور وہ سارے معاملات میرے ساتھ چل رہے ہیں اور میں اس کے اوپر ایڈکٹڈ بھی ہوں, تو پھر مجھے مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب ایک لانگ ٹرم میرے ساتھ چیزیں یہ جاری ہوں گی. جی بہت تو شکریہ. ادروائز پھر وہ مسئلہ ہوگا پیسے کی خاطر بندہ کر رہا وجہ سے. شکریہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اچھا میں اس کو فردر آگے بھی لے کر جانا چاہتا ہوں اور ایک اور فلسفی جو ہے اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے بریک کر لیں. تو ابھی ٹائم ہمارے پاس کتنا ہے؟ میرے پاس ادھر ہے 9:38 9:40 ٹھیک ہے. بریک 15 منٹ کی بریک کافی ہے اگر 9:40 اس کو کنسیڈر کریں. اگر 9:55 پہ اگر ہم آ جائیں. جی سر ٹھیک ہے, اوکے. ٹھیک ہے 9:55 پہ انشاءاللہ ہم واپس آ جائیں گے. 15 منٹ کے لیے ہم بریک کر لیتے ہیں. شور شور. جا رہی تھی جو میں سوچ رہی تھی وہ یہ تھا کہ آپ نے شروع میں کنیکشنز کی بات کی نا, اور آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح جو چیزیں ہیں, خاص طور پہ میرا ذہن پہاڑوں پہ اٹک گیا تھا, بار بار قرآن میں وہ ذکر آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ اچھا وہ مجھے اس طرح سے فائدہ دے رہے ہیں. تو ایسے میں جب ہم لوگ آپس میں کام کریں گے ابھی گروپس میں, تو ہم میں سے کوئی ہوگا کسی کے پاس زیادہ نالج ہوگا, کسی کے پاس کم ہوگا, کسی کی سائیکی آپ سے بالکل اپوزٹ ہوگی, لیکن پھر بھی آپ نے اس کے ساتھ کام کرنا ہے. اور پازیٹیو طریقے سے کس طرح سے کرنے, وہ یہ سوچ کے کہ وہ بندہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی جو میرے پاس ابھی چیزیں ہیں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں, اور اس سوسائٹی سے جو فائدہ ہو رہا ہے, جو میرے پاس چیزیں آ رہی ہیں وہ اس بندے کی وجہ سے آ رہی ہیں. یہ بالکل شارٹ کٹ تھا لیکن ہم اس کو زیادہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مطلب کچھ اور ایڈ کرنا چاہتی ہیں آپ اس کے اندر؟ نہیں بس یہی تھا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. جی فیروز ظفر آپ کچھ جی احمد عظیم بھائی, میرا جو تھوڑا سا میں بتانا چاہ رہا تھا کہ جو آپ کا آئیڈیالوجی ہے نا آئسولیشن والی, کہ امیزون آئسولیشن پہ کام نہیں کرتا, یہ اتنی زبردست آئیڈیالوجی ہے نا. تو یقین مانے ہمارے جتنے بھائی ابھی تک امیزون پہ کام کر رہے ہیں نا, جو بھی کرنا فری لانسرز ہیں یا انویسٹرز ہیں, جو بھی کرنا ہے وہ اسی وجہ سے فیل ہوتے ہیں امیزون پہ جا کے, کہ وہ آئسولیشن میں صرف کام کرتے ہیں جا کے. وہ اتنا ایکسپینڈ سوچتے نہیں کہ امیزون آئسولیشن سے باہر نکل کے بھی کام کیا جا سکتا ہے وہاں پہ. تو یہ اتنی زبردست آئیڈیالوجی ہے, اس پہ اگر ہم کانسٹنٹ رہنا بڑا اچھا اس پہ رزلٹ آ سکتا ہے اس آئیڈیالوجی کے آئسولیشن میں. انشاءاللہ. بس ساتھ ساتھ یہ ہے کہ بس دعا بھی کرتے رہیں ہم اپنے لیے بھی اور باقی اپنے جتنے بھی ہیں یہاں پہ لوگ سب کے لیے. تو اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے.
اور کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے، اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہے؟ جی نمان صاحب، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. یہ کہ جس طرح سر آپ نے کنیکٹیوٹی کی بات کی اور کہ اپنے آپ کو جاننا کیوں ضروری ہے، تو سر اس پر ایک حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور سر بزرگوں کا ایک قول ہے، حصول کے بغیر حصول ممکن ہے. تو بعض اوقات قواعد و ضوابط کے بغیر نتیجے نہیں آتے. تو سر جس طرح سے آپ نے کنیکٹیوٹی کا بتایا، تو یہ جگہ سر بڑا ایک ایسا جو ہے نا کام ہے ڈی جی ماسٹر کا، کہ جو ہمیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے. تو سر اس میں یہ کہ ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ حقیقت میں تمہارے جو خدا کے رسول کی ذات میں ایک بہترین نمونہ زندگی ہے، پیروی کرنے کے لیے موجود ہے ہر اس شخص کے لیے جو خدا اور روز آخرت کے لیے امید رکھتا ہے، یا خدا اور روز آخرت سے ڈرتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرے. تو سر وہ جتنی بھی آپ نے چیزیں بتائیں، میرے نزدیک یہ کہ کنیکٹیوٹی تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی ہے، اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اور جو آپ نے ساری چیز ہمیں بتائی، تو یہ ساری چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں کہ جب تک ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو بنیاد بنا کے کسی چیز کو شروع کریں گے، تو اس میں خود بخود دنیا اور آخرت دونوں چیزیں بہتر ہو جائیں گی. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جی ارسلان، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ادیم بھائی، تھینک یو سو مچ. میں ایکچولی یہ جو آئسولیشن والا کانسیپٹ آپ نے بتایا نا، یہ امیزون آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. میرے نزدیک میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آئسولیشن میں نہیں ہو سکتی. لیکن ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ میرا ارننگ کا یہ سورس ہے. لائک میں فری لانسر ہوں، میں فری لانسنگ کرتا ہوں، تو میری پرسنلی یہ کوشش ہے کسی کو پتہ نہ چل جائے، کوئی میرا کمپیٹیٹر نہ کھڑا ہو جائے، کوئی مجھ سے زیادہ بہتر نہ آ جائے. تو جو یہ ہماری پرسنل تھاٹ ہے نا، اس کو پہلے بریک کرنا ہوگا، پھر ہم آئسولیشن کی طرف جا سکتے ہیں. ادروائز یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی ہے، آئسولیشن ویری گڈ ویری گڈ، لیکن جب تک ہم پرسنلی اس کو اپنے اندر بلڈ نہیں کریں گے کہ ہم واقعی ہی آئسولیشن سے باہر نکلیں اور ہم ٹیم میں کام کریں، تب تک میرا خیال ہے کہ یہ چیز سننے میں اچھی ہوگی. جب تک ہم اس کو خود نہیں کر پائیں گے تب تک یہ پاسبل نہیں ہے. میرے نزدیک میرا یہ پوائنٹ ہے. بالکل، بڑا زبردست. جزاک اللہ خیر اسلام، بڑا زبردست پوائنٹ ہے. آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ مجھے جی جی بالکل، بڑا زبردست آپ نے پوائنٹ ہے. تو اصل میں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ ہم یعنی میں کر لوں دوسرا نہ کرے، اس سے مجھے نا میں جب یونیورسٹی میں تھا نا، تو ہم وہاں پہ ہم کلچر کو ہم اسٹڈی، ہم نے بزنس کے اندر کلچر کو اسٹڈی کرنا ایک بڑا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے. خاص طور پہ جب میں نے انٹرنیشنل بزنس اسٹڈی کر رہا تھا، تو اس کے اندر کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کلچر کے اوپر ایک اسکالر ہے ہوفسٹیڈ، ان کا بہت بڑا کام ہے. اور کلچر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہم جو پیرامیٹرز جو لیتے ہیں، جو میئرز لیتے ہیں، اس کے اندر ایک پیرامیٹر، ایک میئر یہ آتا ہے جس کو بولتے ہیں انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم. یہ ایک پیرامیٹر ہوتا ہے. تو مجھے یاد ہے کہ جب ہم وہاں پہ یہ انڈیویجولزم اور کلیکٹیوزم پڑھا کرتے تھے، تو جس انداز سے ہوفسٹیڈ نے اس کو پیش کیا تھا، اس نے پروس اینڈ کونس دونوں کے بتائے تھے. اور ویسٹرن سوسائٹی کو اس نے بتایا تھا کہ یہ انڈیویجول سوسائٹی ہے، اور جو یہاں ایسٹرن سوسائٹی ہیں یہ کلیکٹیوزم یہاں پہ کام ہوتا ہے. تو جب یہ ان کی بات کرتے تھے، تو انڈیویجولزم کے اندر وہ یہ بات کرتے تھے کہ یعنی انڈیویجولزم کے اندر کہ وہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ اصولوں کا پکا اپنے لیے کام کرتا ہے اور کسی کو نہیں کرتا، اور اس کو بڑا پوزیٹیو وے میں اس کو بتاتے تھے. اور جو کلیکٹیوزم ہے، اس کو ایک آدھ اچھی بات کر کے بڑے نیگیٹو سائڈ میں دکھاتے تھے، اور اس طرح دکھاتے کہ اس کلیکٹیوزم کو، جو کہ کلیکٹیوزم ایک ریلیشن شپ بلڈنگ ہے، اس کو وہ نیپوٹزم کے ساتھ جوڑ دیتے تھے کہ دیکھیں جی وہاں پہ جب کام ہوتے ہیں تو
ایک باپ اپنے بیٹے کو لے آتا ہے, ایک بھائی اپنے کزن کو, ایک شخص اپنے کزن کو لے آتا ہے, کسی اپنے دوست کو لے آتا ہے. تو بزنس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے, دوست کو نہیں آنا چاہیے, بیٹے کو نہیں آنا چاہیے. بزنس تو پورے کرائٹیریا کے اوپر جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو آنا چاہیے. تو وہاں پہ کلیکٹیوزم یہ ٹھیک نہیں ہے, اس میں یہ پرابلم ہے. انڈیویجولزم ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو خیر پرموٹ جان بوجھ کے کی جاتی ہیں. اور آپ کبھی کسی لائبریری کو وزٹ کریں تو وہاں پہ بھی جو آپ کو نظر آئیں گی نا بہت ساری کیٹیگریز بکس کی, وہاں پہ بک ہوں گی یعنی جیوگرافک کی, پولیٹکس کے اوپر کچھ ناولز ہوں گے, اور ایک شیلف نظر آئے گی آپ کو, اس کا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے سیلف ہیلپ. سیلف ہیلپ بک کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کس طرح اپنی ہیلپ کرنی ہے, اپنے آپ کو گرو کرنا ہے, اپنا خود, میں, بزنس, میرا بزنس, میں, ساری چیزیں اس کے اوپر ہیں. آپ کو کوئی نہیں وہاں پہ کوئی شیلف نظر نہیں آئے گی جہاں پہ سیلف ہیلپ کی بجائے لکھا ہو ہیلپنگ ادر. وہ بک نہیں نظر آئے گی آپ کو. سو وہ انڈیویجولزم پرموٹ کیا جاتا ہے ایون تھرو بکس, ایون تھرو میڈیا, تھرو جتنے بھی یہ ڈیجیٹل میڈیا ہو گیا, دوسرا آپ کا ٹی وی ہو گیا, یہ ان کے تھرو یہ چیز پرموٹ کی جاتی ہے اور یہ ڈالی جاتی ہے. یہ ویسٹ کے اندر یہ زیادہ چیز ڈالی جاتی ہے. ہم میں تو پھر بھی کچھ کہیں نہ کہیں کچھ یہ چیز باقی ہے, کہیں نہ کہیں ہم اس لحاظ سے کچھ بھی بہتر ہیں. وہ جو ویسٹ میں آپ کو لگتا ہے نا چیزیں شیئر کرتے ہیں, فری میں کورس دیتے ہیں, وہ بیسیکلی ایک پورا بزنس ہے. ٹھیک ہے, ہم اس بزنس کو ان کی شیئرنگ اور کیئرنگ نہ سمجھ لیں. وہ اپنی شیئرنگ اور کیئرنگ میں بالکل اتنے اچھے نہیں ہیں. سو اس لیے ان سے انسپائر اس طرح, میں نے تو ایک لمبا عرصہ ان کے درمیان گزارا ہے, وہ بالکل شیئرنگ اور کیئرنگ پہ بلیو نہیں کرتے ہیں. وہ انڈیویجولزم کو پروموٹ کرتے ہیں اور اس چیز کو کرتے ہیں. ہمارے اندر پھر بھی وہ تھوڑی سی رمق باقی ہے کہ ہم تھوڑا سا ان رشتوں کے میں, اور اپنے بھائی کو, چلو میرا بھائی ہے, تم بھی فیکٹری میں آ جاؤ, تم بھی میرے ساتھ کمپنی میں آ جاؤ, ان کو پروموٹ کرتے ہیں. محض یوٹیوب کے اوپر جا کے فری چیزیں پوسٹ کر دینا اور بتا دینا, یہی کلیکٹیوزم میں نہیں آتا, یہی اس چیز کے اندر نہیں آتا ہے. تو بس یہ تھوڑا سا میں اس کا ایڈیشن کرنا چاہتا تھا, وہ جو آپ نے بات کہی. تو بہرحال ہمیں واقعی میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم خیال رکھیں دوسروں کا. تو جی ادھر کوئی اور بھی تھا میرے خیال سے, یہاں پہ میں نے وہ, جی احمد بھائی. جزاک اللہ. اچھا, میں جہاں تک بات سمجھ پایا تو وہ اصل میں شاید آئسولیشن میں چیزیں کام نہیں کرتی, تو شاید وہ انڈیویجول آئسولیشن کی بات سمجھے شاید. جبکہ ہم جو آئسولیشن کی یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں, جو ہم نے پچھلی ماسٹر کلاس کے اندر بھی سیکھا, تو احسان مرزا صاحب کو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو آئسولیشن کی یہاں پر بات ہو رہی ہے وہ ایسے ہے جس طرح کہ ریٹیل ریڈینس کے بغیر پی پی سی نہیں چل سکتی, پروڈکٹ کوالٹی کے بغیر پی پی سی نہیں چل سکتی. یہ کام کرنے کے حوالے سے نہیں ہو رہا, وہ تو کام تو میں اگر گھر میں بیٹھا ہوں تو اکیلے ہی کام کر رہا ہوں, یا کل کو اگر اہلیہ اور میں مل کر ایک ٹیم بن جاتے ہیں تو ہم ٹیم کے طور پر کام کر رہے ہیں, کہ اس آئسولیشن کی بات نہیں ہو رہی تھی. جی, تو میں بس اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اور بھائی نعمان کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. پھر انہوں نے ایک بات بھی بڑی خوبصورت شیئر کی ہے کہ جی جو مدینہ میں مواقع یعنی بھائی چارہ کو اجاگر کیا جانا تھا, یعنی اپنے لیے جو پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تو الحمدللہ میرے خیال میں اس بات پہ تو ہم سب ایگری کرتے ہیں, اور کام چاہے آئسولیشن میں کرے یا نہ کرے وہ نہیں میٹر کرتا, لیکن چیزیں عام طور پہ سنک ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. اور جو آپ نے فرمایا کہ یہ جو فری جو ہے نا, تو دنیا میں کوئی لنچ نہیں ہوتا. تو ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا رابرٹ ڈی سیالڈینی کی, اور بہت امیزنگ بک ہے, انفلوئنس نام ہے اس کا. تو انہوں نے تو وہ پینترے بتائے کہ کس طرح سے ہمارا سب کانشیس جو ہے نا, مطلب جو گوروں کی تحقیق ہے, آف کورس ہمارے مسلمانوں کی تو نہیں ہے تحقیق, کہ کس طرح سے وہ جا کر اپلائی کرتے ہیں اور انسان مجبور ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا, اور وہ خرید بیٹھتا ہے چیز جو امپلسو بائنگ. تو جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اچھا, سنس ہم کنیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو کنیکشن میں ساری چیزیں جو ہیں وہ کنیکشن میں کام کرتی ہیں. کسی نہ کسی جگہ پہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی کنیکشن لازمی ہے. آج سے کوئی 1000 سال پہلے کوئی شخص یہاں دنیا سے کیا ہے تو اس کا کنیکشن بھی کسی نہ کسی انداز میں ہے. دو کہ ہم لمیٹیڈ ہیں, ہم سارے کنیکشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. شاید اسی وجہ سے قرآن پاک کی ایک جگہ پہ آتا ہے کہ جس کا مفہوم اس طرح کچھ ہے کہ بعض دفعہ انسان اپنے لیے وہ چیز پسند کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی, نقصان دہ ہوتی ہے, اور بعض دفعہ انسان کوئی چیز ناپسند کرتا ہے جو کہ اس کے لیے بہتر ہوتی ہے.
تو یعنی کنیکشنز اتنے زیادہ ہیں کہ بعض دفعہ ہم وہ ان کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے. تو جو کہ کنیکشنز کی بات ہو رہی ہے, کنیکشنز کے حوالے سے چونکہ ہمارا مین ہماری جو ایکسپرٹیز ہے وہ ٹیکنیکل ہے Amazon کے حوالے سے, اور یہ مائنڈ سیٹ کے سیشنز کے بعد ہم ادھر ٹیکنیکلٹی کی طرف چلے جائیں گے. تو یہ جو مائنڈ سیٹ اور کنیکشنز کے حوالے سے اگر آپ کے دل میں کوئی آتی ہے بات کہ ہم فردر سیکھنا چاہتے ہیں یا اس کی آگے کیا چیزیں ہوں گی, تو جو اب تک جن کو میں جانتا ہوں کہ اس کے اوپر جنہوں نے کام کیا ہے وہ ایک تو قرآن سے, آپ کو قرآن اور حدیث سے مل جائیں گی یہ باتیں, زیادہ تر وہیں سے یہ باتیں ملتی ہیں. جب میں غور کرتا ہوں کہ قرآن جو ہے اسی چیز کے اوپر سارے کے سارا یعنی کنیکشنز کے اوپر ہی ہے, تو بڑی زبردست ہے. بہرحال ابھی جو میں نے سٹارٹ پہ بھی جن کا ذکر کیا تھا کہ اس کے اوپر جن کا بڑا ایک زبردست آج کے دور میں جن کا کام ہے نا وہ سلمان صاحب ہیں, تو آپ ان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں, ان کی ویڈیوز کو ان کو دیکھ سکتے ہیں. تو چونکہ ہم کنیکشنز کی بات کر رہے ہیں تو اب کنیکشنز میں یہ بھی ہے کہ ہم آپس میں بھی تھوڑا سا کنیکشن بنا لیں, اور اس کے لیے یہ ہے کہ گروپس بنائے ہوئے ہیں. چونکہ یہاں پہ ایک ذرا زیادہ لوگ ہیں تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا, تو تھوڑا سا ہم ایک دوسرے کو جان لیں. ابھی آپ لوگوں کو چھوٹے چھوٹے گروپس میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا تاکہ آپ ایک دوسرے سے تھوڑی سی سلام دعا کر لیں, جان پہچان بنا لیں, کیونکہ ایک لمبا سفر ہے, 5 مہینے کا سفر ہے, طے کرنا ہے. ہو سکتا ہے آپس میں کسی کی پارٹنرشپ ہو جائے, کوئی آپس میں مل کے کوئی ایجنسی بنا لے, کوئی کسی کی ہیلپ کر دے, تو اس کے لیے تھوڑا سا ایک وہ جھجک جو ہے وہ ختم کرنے کی ضرورت ہے, بیریئر ختم کرنے کی ضرورت ہے, تھوڑا سا کھلنے کی ضرورت ہے, بات کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے آپ کو ہم گروپس میں تھوڑا سا ڈیوائڈ کر رہے ہیں. عثمان کتنے گروپس کتنے بنے ہیں؟ جی سر میں نے اس وقت 4 گروپس بنا دیے ٹوٹل. ٹھیک ہے, تو آپ کو جو ہے وہ میرے خیال سے 10 منٹ کے لیے جو ہے نا ہم گروپس میں آپ کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو 4 5 لوگوں کا گروپس ہے, آپس میں تھوڑی سی آپ انٹریکشن کر لیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کیا کر رہا ہے. سب کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہوگی, ہم نے چھوٹے گروپ میں اس لیے کیا ہے تاکہ ایٹ لیسٹ یہاں پہ تھوڑی سی انٹریکشن ہو, پھر کوئی موقع آئے گا تھوڑی سی پھر رینڈم گروپس بنا کر تھوڑی سی انٹریکشن ہوگی تاکہ ہم ایک دوسرے کو ذرا جان لیں. ظاہر ہے بعض دفعہ ایک ہی بار بات کرنے سے, ایک دفعہ انٹروڈکشن سے نہیں پتہ چلتا, نام یاد رکھنے میں, اس کا دیکھنے میں کیا ہے, تو کپل آف انٹریکشنز چاہیے ہوتی ہیں. تو ابھی کچھ دیر کے لیے آپ کو ادھر ریکویسٹ آئے گی گروپ جوائن کرنے کی, گروپ جوائن کر لیجیے گا, اور جب ٹائم گروپ کا ختم ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ گروپ سے باہر آ جائیں گے اور دوبارہ پھر ہم اپنی آگے بات کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے عثمان, آپ ان کو گروپس میں بھیج دیجیے گا. ٹھیک ہے. سو بس آپس میں ذرا چٹ چیٹ کرنی ہے, باتیں کرنی ہے, انٹروڈیوس کروائیں, حال چال پوچھیں ایک دوسرے کا. اچھا کائنڈلی عثمان ٹائم دیکھ لیجیے گا گروپ کا آپ نے کیا سیٹ کیا ہے. 10 منٹ سیٹ کر دیجیے گا پلیز. 10 منٹ میں نے 5 منٹ سیٹ کیا ہے سر. 10 منٹ کر دیں اس کو, 5 آپ منٹ کو کو چینج کر دیجیے, اس کو چینج کر سکتے ہیں نا آپ یہاں سے. عثمان ٹائم چینج ہو سکتا ہے ابھی کہ نہیں؟ عثمان شاید ڈسکنیکٹڈ ہو گیا ہے یہاں. سر عثمان ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا یہاں پہ منیب ہے کوئی, ان کا شاید ان کو منیب شاید یہ گروپ کو الاٹ نہیں ہوا, ان کو یہ ابھی باہر ہی ہے. میں ان کو کوئی گروپ اسائن کر دیتا ہوں. منیب میں نے آپ کو گروپ اسائن کیا ہے, کائنڈلی آپ کو ریکویسٹ آئی ہوگی اسکرین پہ.
ہاں جی یہ سر فاطمہ کو بھی چلے گئے کوئی گروپ اسائن نہیں چلیں ہوا گے ہے؟ فاطمہ نو ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ اچھا اچھا چلی گئی ویسے وہ فاطمہ یہاں ہماری کمیونٹی مینیجر ہے اوکے سر عدیم اچھا عدیم کسی گروپ میں چلا گیا احمد بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام میرا دل کر رہا ہے میں آپ کو تنگ کروں وعلیکم السلام. آپ کیوں تنگ کریں گے مجھے بھائی؟ ایک معصوم انسان کو کیوں تنگ کریں گے آپ؟ اچھا میں آپ کو کیسے تنگ کروں گا مجھے پہلے بتائیں یہ بوجھ کے بتائیں کیسے تنگ کریں گے؟ مطلب کس بات ایسے ایسے ہاں بھائی صحیح ہے. لکی لوگ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. عظیم بھائی خان کا آپ کا مائک میوٹ ہے. اچھا ان کا جو ہے نا وہ ٹائم جو ہے وہ چینج کر دیجیے گا، وہ بڑا کم ہے. وہ کس نے صرف 2 کرنا ہے منٹ چینج وہ تو چلا گیا سر وہ ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، دوبارہ کرنا پڑے گا. گروپ دوبارہ طاہر بنا کے دوبارہ گروپس دوبارہ کریٹ کرنے پڑیں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ گروپس کون پھر بنا کر دوبارہ کر سکتا ہے؟ سر عثمان تو ڈسکنیکٹ ہو گیا. عثمان چلے ٹھیک ہے، دوبارہ ان کو پھر گروپ کے اندر. جی ماشاءاللہ حسیب صاحب بہت مسکرا رہے ہیں. حسیب احمد جی سر بس وہ کہتے ہیں نا مسکرانا صدقہ ہے، تو کسی کو مسکرا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو یہ بس صحیح ہے، یہ چھوٹا سا شکریہ. صحیح، ٹھیک زبردست. اچھا ویڈیوز بڑی بند ہو گئی ہیں، ویڈیوز زیادہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو سب نے انٹروڈکشن کیا ہے آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کی، حال جال ایک دوسرے کا پوچھا. جی جی کافی اپنا اچھا سیشن ہو گیا، کافی بہتر ہو گیا الحمدللہ یہ اپنا ڈویژن کر کے نا. ٹھیک ہے چلے زبردست ہو گیا، بہتر ہو گیا. اچھا ایک اب ایک تھوڑا سا ایک چھوٹے سی اور ہماری انٹرنیٹ جو ہے نا اسی ٹائم پہ مسئلہ کرنا تھا مجھے، ایک دم سے ڈسکنیکشن ہو گیا. کوئی مسئلہ نہیں، ہو گیا تھا مینج الحمدللہ. اچھا ایک اور چیز جس کے اوپر ہم جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں، اور وہ چیز وہ ہماری جو وہ ایک آئیڈیالوجی کہہ لیں، اس کو فلسفہ کہہ لیں، جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ. پہلا تو وہ تھا کہ چیزیں آئسولیشن میں کام نہیں کرتی ہیں، چیزیں کنیکشنز میں کام کرتی ہیں. اور اس کے اوپر ہم نے لمبی چوڑی بات کی ہے، تو اس کے اوپر پھر بھی بہرحال کسی کا کویسچن ہوگا تو وہ پوچھ سکتا ہے. دوسری چیز وہ یہ کہ ہمیں پروسیس فوکسڈ ہونا ہے، آؤٹ کم فوکسڈ نہیں ہونا ہے. یہ دوسری چیز ہے، ہم نے پروسیس کے اوپر فوکس کرنا ہے، آؤٹ کم کے اوپر فوکس نہیں کرنا ہے. اس کے اندر یعنی یہ اس کے اندر میں ایک اپنے نا ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوتا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے کہ پروسیس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور آؤٹ کم کے اوپر فوکس نہیں کرنا. اچھا یہ جو ہماری یہ فلسفی ہے نا کہ پروسیس کے اوپر فوکس کرنا ہے اور آؤٹ کم کے اوپر فوکس نہیں کرنا، یہ میں نے ایک یہ فلسفی میں نے ایسے یعنی اتنی جگہ پہ یہ فلسفی میں نے پڑھی ہے، اور اس مختلف انداز میں نے پڑھی ہے یہ فلسفی، جو کہ اس انداز میں نہیں بیان کی گئی تھی. اس کا انداز بڑا مختلف تھا، لیکن اس کے اندر میں یعنی ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ سب سے یعنی
बहुत बड़ा इश्यू प्रोक्रेस्टिनेशन का भी यही है कि हम आउटकम के ऊपर फोकस करते हैं, प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते। कंसिस्टेंसी का भी यही है, यानी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनको जो यानी सिर्फ इस वजह से आते हैं कि हम प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं करते, आउटकम के ऊपर फोकस करते हैं। और इस फिलॉसफी को हम हमारी और ज्यादा मजबूत हो गई जब इसकी कंफर्मेशन मुझे मेरे उस्ताद से भी, मेरे मेंटोर से भी मिली, तो ज्यादा इसको फिर इसके ऊपर ज्यादा काम करने का फिर मौका मिला। तो ये हमारी एक, यानी आइसोलेशन में चीजें काम नहीं करती, चीजें कनेक्शन में करती हैं। कनेक्शंस प्रोसेस मांगता है और चीजें हमें प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, आउटकम के ऊपर फोकस नहीं करना। उसकी मिसाल मैं अक्सर अपने बेटे की मिसाल दिया करता हूँ कि एक दफा ना हम अक्सर हम लंबे लंबे टूर करते हैं फैमिली के साथ ना, तो हम एक यानी कराची का भी टूर किया हुआ है हमने, हम इधर नारायण कगान इस साइड पे भी गए। तो इसी तरह हम निकले, गाड़ी में निकले। सबसे पहले तो मैंने अपने बेटे को बताया कि बेटा वहाँ पे हमने जाना है, तो नारायण गगान जाना है, वहाँ पे पहाड़ होंगे तो जबरदस्त, बड़ा मजा आएगा, वहाँ पे हॉर्स राइडिंग भी होगी। तो इस तरह मैंने उसको, यानी काफी सुहाने ख्वाब जिस तरह दिखाते हैं, तो वो अच्छा वो जहन में अब सोच रहा था, कभी गया तो था नहीं वहां पे, तो सोच रहा था अच्छा कैसा होगा, अच्छा पहाड़ ऐसे कोई किताब में देखे होंगे। तो अब इंतजार ना हो कि बस हो जाए, तो इंतजार नहीं हो रहा था। अच्छा मैंने उसको कहा वीकेंड पे चलेंगे। अब वीकेंड कुछ दिनों के बाद था, उससे सबर ना हो, मुझे रोजाना उठ के गए, डैडी जी हमने कब जाना है? मैं कहा बेटा अभी थोड़ा सा टाइम है। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, डैडी जी कब जाना है? आपने कहा था हम संडे को चलेंगे, तो सूरज चला गया। बेटा नहीं अभी तो शाम हुई है। बड़ी मुश्किल से वो टाइम गुजरा, तो बहरहाल संडे आया। संडे को हमने सफर फिर बहरहाल स्टार्ट किया। जब सफर शुरू हुआ ना, तो अब वो तकरीबन खासा वो 12-15 घंटे का सफर था, जहां पे हमने जिस जगह पे बेसर पे जाना था हमने एक पॉइंट के ऊपर। तो अब 1 घंटा गुजरा, तो चीजें थोड़ी बहुत बेटे ने खा ली, कुछ भी जो उसने ली थी अपने लिए खाने के लिए, वो चीजें खा ली। 1 घंटा गुजर गया, तो वो मुझे कहता है डैडी जी, जी बेटा, डैडी जी ये पहाड़ नहीं आ रहे बेटा, अभी 1 घंटा हुआ है, अभी आ जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लें। तो थोड़ा सा और वेट किया उसने, आधा घंटा घंटा वेट किया, फिर थोड़ी और चीजें जो रह गई थी वो भी खा ली। फिर डैडी जी, जी बेटा, डैडी जी पहाड़ नहीं आ रहे बेटा, अभी थोड़ा सा, अभी टाइम और लगेगा, अब वेट करें थोड़ा सा। अब थोड़ा और टाइम गुजरा, अब जरा एनर्जी भी डाउन हो रही है। डैडी जी, जी बेटा, डैडी जी पहाड़ नहीं आ रहे बेटा, आ जाएंगे। फिर थोड़ा सा टाइम गुजरा, डैडी जी हाँ जी बेटा, नहीं आ रहे बेटा, आ जाएंगे। फिर डैडी जी, जी बेटा, कब आएंगे पहाड़ बेटा, आ जाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लें। आधा घंटा गुजरा, आधा रास्ता हो गया। फिर डैडी जी, जी बेटा, डैडी जी घर जाना है। यानी वो पूरा उसने आउटकम को देखा, आउटकम के ऊपर फोकस किया, और आउटकम के ऊपर फोकस करके सुहाने ख्वाब बनाए। वो सारा कुछ उसने ज़हन में कर लिया, उसके ऊपर फोकस कर लिया, और प्रोसेस के ऊपर फोकस नहीं। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत सारे लोगों से डील करता हूँ, आज की अमेज़न की इंडस्ट्री पर, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर, बहुत सारी जगहों के अंदर, लेकिन खास तौर पे मैं अमेज़न की बात करूंगा। सबसे बड़ा इशू आज अमेज़न की इंडस्ट्री के अंदर यही है कि लोगों को बड़े बड़े स्क्रीनशॉट्स दिखा दिए जाते हैं, बड़े बड़े फिगर्स दिखा दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज दिखा दी जाती हैं। एक बंदा, एक 15 साल का बच्चा 20 लाख महीने के कमा रहा है, यानी नंबर्स भी जो है वो इतने एग्जैजरेट करके और इतने बड़े बड़े नंबर दिखाए जाते हैं, और आउटकम के ऊपर, और दुनिया जो है वो ये कहती है जी वाह जबरदस्त। अमेज़न इस तरह का बिजनेस नहीं है। मैंने तो अपना 1.5 करोड़ वाला घर बेच दिया पीएल के ऊपर लगाने के लिए। अब तो मैं 1.5 करोड़ के घर से मुझे जो है वो 40,000 किराया आ रहा था, अब तो मैं 1.5 करोड़ लगा के अब तो मैं महीने के 20 लाख कमाना शुरू कर दूंगा। तो ये, इससे तो अमेजिंग बिजनेस ही हो नहीं सकता है। चलो जी स्टार्ट करें। बिजनेस स्टार्ट किया,
اب وہ پروسیس کا پتہ نہیں ہے. ایک تو ویسے ہی یہ فگرز جو ہیں یہ بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہیں. آؤٹ کمز صرف آؤٹ کمز سہانے خواب کی طرح دکھائے جا رہے ہیں. دوسرا پھر جب پروسیس سٹارٹ کیا تو پروسیس آپ کا کورس 5 مہینے کا کیوں ہے؟ لوگ تو 2 مہینے میں کروا رہے ہیں. 2 مہینے میں نہیں ہو سکتا, 1 مہینہ ہو گیا ہے. کب آئے گا آمازن؟ ابھی تو مائنڈ سیٹ کے سیشن چل رہے ہیں. آمازن کب آئے گا؟ ابھی تک ہم لانچ پہ نہیں پہنچے ہیں, آپ تھیری پڑھا رہے ہیں. کب آئے گا آمازن؟ تو آ جائے گا آمازن. پروسیس کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے, پروسیس کے اوپر ہم فوکس نہیں کرتے ہیں. یعنی اکثر سر کلائنٹ نہیں آ رہا, اچھا کیا کتنی دیر ہوئی ہے؟ مجھے پورا 1 مہینہ ہو گیا کلائنٹ سرچ کرتے کرتے, کلائنٹ نہیں آ رہا. کلائنٹ 1 مہینے میں نہیں آئے گا, ٹائم لگے گا کلائنٹ کو آنے میں. تو ہم پروسیس کو کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں, ہم آؤٹ کم کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اور یہ چھوٹی بات نہیں ہے, اس کا تعلق اصل میں ہمارے ایمان کے ساتھ ہے, اس کا تعلق ہمارے فیتھ کے ساتھ ہے, ہمارے یقین کے ساتھ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم کنیکشنز کی بات کر رہے تھے, اس کنیکشنز میں ہم نے کنیکشن دیکھا کہ یہ کنیکشن میں جتنا ہم اس لیول پہ ہیں, اس لیول پہ اگر کوئی ایشو آتا ہے تو ان لوگوں کے اندر ایشو آئے گا. اگر ایک پورے علاقے پہ ایشو آتا ہے تو بڑے زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہوں گے. اگر پورے شہر پہ ایشو آتا ہے تو یہ ایک بڑا ایشو ہے. اگر پورے ملک کو کوئی ایشو آتا ہے, اگر کوئی پوری دنیا ارتھ کو ایشو آتا ہے تو انسانی, اگر سورج ختم ہوتا ہے تو کیا بنے گا؟ اگر گلیکسی کو کچھ ہوتا ہے, ہماری زمین ذرے کے برابر ہے, تو وہ ایسے ختم ہوگی. جتنا ہم بگڑ چلتے جاتے ہیں اس کا امپیکٹ اتنا ہمارے اوپر ہے. اور ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے, اس ٹائم سپیس اور میٹر سے, اللہ تعالیٰ ان تینوں چیزوں سے باہر ہیں. یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم اپنے یقین سے نکال دیں گے تو کتنا بڑا اثر آئے گا, بہت بڑا اثر. اس کا تعلق یقین کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورج, چاند, ستارے یہ سب تو گریوٹی میں چل رہے ہیں, اپنے مداروں میں چل رہے ہیں, اپنا کام کر رہے ہیں. ایک سیکنڈ کے لیے اگر پانی اللہ کی عبادت کرنی چھوڑ دے تو دنیا تباہ ہو جائے. 1 سیکنڈ کے لیے گریوٹی اگر اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو دنیا تباہ ہو جائے. گریوٹی اپنا کام کر رہی ہے, اللہ کی عبادت کر رہی ہے. 1 سیکنڈ کے لیے اگر سورج اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو دنیا تباہ ہو جائے, پوری کائنات تباہ ہو جائے. سورج اپنا کام کر رہا ہے, اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اللہ کی عبادت جو یعنی دنیا کا ہر ذرہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے. ایون ہمارے جسم, میں بات کر رہا ہوں, میں کچھ اور ہوں, میری زبان کچھ اور ہے. میری زبان اللہ کی عبادت کر رہی ہے اللہ کا حکم مانتے ہوئے. میری آنکھیں اللہ کی عبادت کر رہی ہیں اللہ کا حکم مانتے ہوئے. میں ان آنکھوں سے کیا کر رہا ہوں, یہ میں ہوں, یہ باڈی کے اندر ہوں, یہ ایک ڈفرنٹ چیز ہے. سو ہر چیز اللہ کی عبادت کر رہی ہے. کیا ہمیں اس بات کا مسئلہ ہے کہ جوپیٹر اپنی جگہ سے ہلے گا؟ نہیں ہلے گا. سورج اپنی جگہ سے ہلے گا؟ نہیں. آج سورج آئے گا؟ نہیں آئے گا. سورج کہیں اپنے مدار سے نہ, ہمیں ان باتوں کی ٹینشن نہیں ہے. ہمیں یقین ہے اس حد تک کہ ٹھیک ہے چیزیں اپنی چیزوں میں کام کر رہی ہیں. پھر یہ یقین ہمیں ادھر آگے آ کے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہاں پہ لنک پہ کلک کریں گے تو زوم پہ کنیکٹ ہو جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ وہ جو سمندر میں تاریں پیچھی ہیں وہ کام کر رہی ہیں اپنا. ہمیں یقین ہے کہ یہاں سے میں موبائل سے نمبر ڈائل کروں گا تو میری کال مل جائے گی. ہمیں ان باتوں کے اوپر یقین ہے, تمام چیزوں کے اوپر یقین ہے. 2 کے پروسیس کا ہمیں پتہ ہے یا نہیں پتا. پروسیس کیا ہے؟ اندازہ ہے کہ اچھا سگنل جاتے ہیں, ہوتے ہیں, لیکن یہ ہمارا کام نہیں. یہ کس کا کام ہے؟ یہ موبائل لنک کا کام ہے, یہ یو فون کا کام ہے, یہ زوم کا کام ہے, یہ جو پی ٹی سی ایل ہمیں نیٹ پرووائڈ کر رہا ہے یہ اس کا کام ہے. یہ سارے اس کے کام ہے. ہمیں ان چیزوں سے کنسرن نہیں ہے. ہمارے اوپر آج کوئی اٹیک ہو جائے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے, یہ فوج کا کام ہے. ہم اس یقین کی حالت میں ہیں. لیکن انفارچونیٹلی جب بات آتی ہے رسک کی, ہمارا یقین ٹوٹ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں آپ آؤٹ کم ہمارا کام ہے, مطلب اللہ کہہ رہا ہے کہ رازق میں ہوں, ہم کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ تعالیٰ سارے کام کر رہے ہیں, یعنی سورج, چاند, ستارے سب کو چلا رہے ہیں. رزق اللہ تعالیٰ نہیں, یہ تو میرا اپنا کام ہے. تو رزق میں نے اپنا خود لانا ہے. آؤٹ کم کے اوپر ہم فوکس ہو جاتے ہیں, آؤٹ کم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں, پروسیس کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہیں. ہم یعنی
पूरा हमें यकीन है ये सारे काम हो रहे हैं, हमारा काम है सिर्फ वो प्रोसेस करना। लेकिन जब रिस्क की बारी आती है तो हम प्रोसेस को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, रिस्क जो है, रिस्क के बारे में हम ये नहीं कहते कि हमारा काम है सिर्फ प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? हमें कहा गया है कि सुबह उठो और अपने रिस्क की तलाश में निकलो, ये प्रोसेस। हम उस प्रोसेस को छोड़ देते हैं। प्रोसेस क्या है? किसी इंसाफ के साथ तोलो। प्रोसेस क्या है? किसी के साथ झूठ ना बोलो। प्रोसेस क्या है? नाप तोल में कमी ना करो। ये प्रोसेस है, हमने ये प्रोसेस अपनाने हैं। रिस्क आता है या नहीं आता, ये हमारे बस की बात नहीं। राज़िक वो है, आउटकम उसने देना है, हमने बस वो प्रोसेस से गुजरना है। जब हम आउटकम को अपने हाथ में ले लेते हैं तो क्या होता है? तो ये होता है, अच्छा मेरा कोई सेल नहीं हो रही, क्योंकि हमें है कि आउटकम हमने राज़िक खुद को खुद ही राज़िक मान लिया है ना। आउटकम हमने कहा है कि हमारे हाथ में। अच्छा मुझे काम नहीं आ रहा, मैं अगर इंसेंटिवाइज रिव्यू ले आऊं, फेक रिव्यूज ले आऊं तो आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि हमने आउटकम को अपने हाथ में ले लिया, राज़िक खुद को समझ लिया, इसका ताल्लुक यकीन के साथ है। यानी हम ये नहीं सोच रहे कि यार मेरा प्रोसेस ठीक है, प्रोसेस के ऊपर नहीं, यार मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रहा, कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई मेरे अंदर कमी तो नहीं है। नहीं, हम ये कह रहे हैं मुझे रिस्क नहीं आ रहा, मुझे पैसे नहीं आ रहे, मेरे अकाउंट नहीं बन रहा, फेक रिव्यू ले आओ। हम आउटकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आउटकम क्यों नहीं आ रहा। वो आउटकम लाने के लिए प्रोसेस अच्छा बुरा हर तरह का हम लगा देते हैं उसके ऊपर। इंसेंटिवाइज रिव्यू है वो ले आते हैं, झूठ बोलना है झूठ बोल लेते हैं, फेक अकाउंट लेने हैं फेक अकाउंट ले लेते हैं, रेप्लिका बेचनी है रेप्लिका बेच देते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर ड्रॉप शिपिंग के नाम पे लोग ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के नाम पे लोग रेप्लिका बेच रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग के नाम पे लोग जो है वो इतनी ब्लैक मार्केट के अंदर जाके इतने बड़े बायर बन चुके हैं इस वक्त कि आप सोच नहीं सकते हैं। 500 का गुची का बैग है जो $500 का बिकता है, चाइना से $100 में बनवा के उसको $400 में वहां पे बेचा जा रहा है, और हम गोरों को धोखा दे रहे हैं। हम कौन सा जो है वो गलत काम कर रहे हैं? गोरों की तो खैर है, वैसे भी हम चीज जो है वो एक नंबर A+ कॉपी है। यानी अजीब अजीब सी वो इसकी तोजी देंगे, अजीब अजीब से इसके रीजनिंग बताएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो राज़िक यकीन कम है ना कि अल्लाह ने रिज्क देना है और आउटकम को अपने हाथ में लिया हुआ है। हमारा काम सिर्फ प्रोसेस है, प्रोसेस ईमानदारी के साथ करें, और वो प्रोसेस ये है हम मेहनत करें, प्रोसेस ये ईमानदारी के साथ करें, प्रोसेस ये हम झूठ ना बोलें। हमने प्रोसेस से गुजरना है। प्रोसेस ये है कि हम जब अमेज़न पे काम करें तो क्वालिटी का काम करें, क्वालिटी डिलीवर करें। प्रोसेस ये है कि हम जब अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट बेचने लगें तो ये सोच के बेचें कि हम वो चीज बेचें जो हम खुद अपने लिए पसंद करते हैं। अगर हम अपने लिए घटिया क्वालिटी नहीं पसंद करते तो हम घटिया क्वालिटी क्यों बेचें? अगर हम नहीं पसंद करते कि हमें एक लो क्वालिटी की चीज जो है एक हाई प्राइस में मिले तो हम क्यों हाई प्राइस में बेचें? जब हम इन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे ऑटोमेटिकली हम सीधे हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारा प्रोसेस बेहतर हो जाएगा, और ऑटोमेटिकली आउटकम, ऑब्वियसली अच्छी चीज का आउटकम अच्छा ही है। तो हमने प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है, प्रोसेस पे रहना है हमने, ना कि हमने आउटकम के ऊपर जाना है। हमारा काम यानी प्रोसेस, हमारा काम है अच्छी बात कह देना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, प्रोसेस था ना, एक पूरा रेवोल्यूशनरी प्रोसेस था। वो पूरा प्रोसेस किया, उसके अंदर ईमान कौन लाता है कौन नहीं लाता, ये तो अल्लाह ताला के हाथ में था ना। हजरत यानी प्रोसेस की जब बात करते हैं तो प्रोसेस हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी पूरा था, लेकिन उनका हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का बाप वो मुशरिक ही था। प्रोसेस हजरत नूह अलैहिस्सलाम का भी पूरा था, लेकिन उनका बेटा वो नहीं। आउटकम उनके हाथ में नहीं है, आउटकम किसी के हाथ में नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम, क्या उनकी पेरेंटिंग में कोई फर्क था? नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, क्या उनको अपने बाप की फिक्र नहीं होगी? कितनी फिक्र होगी, लेकिन नहीं उनके हाथ में आउटकम। प्रोसेस, उन्होंने
انہوں نے بیٹا بن کے کیا اپنا پورا رول 100%, اس میں کوئی شک ہے ذرا برابر بھی نہیں. پروسیس پورا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروسیس پورا تھا. کتنی دعائیں کی اپنے چچا کے لیے, پروسیس پورا تھا 100%, ایک ذرہ برابر بھی شک نہیں. لیکن آؤٹ کم نہیں ہے ہاتھ میں. ہم نے اپنا پروسیس ٹھیک کرنا ہے, اپنے پروسیس کو ٹھیک رکھنا ہے, پروسیس کے اوپر فوکس کرنا ہے, آؤٹ کم کے اوپر نہیں. ہم رازق اللہ تعالیٰ کو ہی رہنے دیں, ہمیں رزق کیا ملتا ہے یہ اللہ پہ چھوڑ دیں. ہم نے اپنے آپ کا پروسیس بہتر بنانا ہے, اپنے پروسیس کو ٹھیک کرنا ہے. ہم میں تو غلطی نہیں ہے, ہم میں تو کوتاہی نہیں ہے, ہم تو کہیں ہم سے تو غلطی نہیں ہو رہی ہے. ہم نے اپنے پروسیس کے اوپر کام کرنا ہے. اور اگر کہیں پہ کچھ نہ سمجھ آئے تو میں ایک چیز کہتا ہوں کہ جب ہمیں کچھ نہ سمجھ آئے تو ایک سب سے زبردست جو چیز ہم کر سکتے ہیں, اور وہ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہے توبہ. توبہ ابتدا بھی ہے اور توبہ انتہا بھی ہے. توبہ ابتدا بھی ہے اور توبہ انتہا بھی ہے. ابتدا میں حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ جنت میں کھا لیا تھا تب بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی, غلطی ہو گئی تھی, وہ ایک جگہ سے کھا لیا تھا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ابتدا بھی ہے. اور جب فتح مکہ ہو گیا, یعنی سب سے بڑی کامیابی ہے, تب بھی کیا کہا جا رہا ہے خوشی منانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اللہ کی حمد بیان کی جائے اور توبہ استغفار کیا جائے. یہی بتایا جا رہا ہے نا وہاں پہ بھی طریقہ. جی تو توبہ ابتدا بھی ہے, توبہ انتہا بھی ہے. اپنا پروسیس ٹھیک رکھیں. اور چونکہ کنیکشنز اتنے ہیں کہ بعض دفعہ ہم اپنے لیے وہ چیز پسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے, اور بعض دفعہ ہم اپنے وہ چیز ناپسند کرتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے. کیونکہ کنیکشنز اتنے ہیں, ہم کنیکشنز کو کمپریہینڈ نہیں کر پاتے. اس لیے توبہ, پروسیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, توبہ کرتے رہیں. پروسیس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں. سو یہ ہمارا نہ صرف تھرو آؤٹ دس کورس بلکہ ہماری زندگی میں بھی یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہم پروسیسڈ فوکسڈ ہو جائیں. جب آؤٹ کم فوکسڈ ہوتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں مجھے اس سے یہ فائدہ کیوں نہیں ہوا, مجھے ایسے کیوں نہیں ہوا, میں تو اتنی محنت کر رہا ہوں یہ کیوں نہیں ملا, میں نے تو یہ کر دیا تھا, میں نے تو اس کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا تھا, وہ کیوں نہیں پیش آ رہا. یہ سارے آؤٹ کم فوکسڈ ہونا ہے. اس سے ہمارے تعلق بھی خراب ہوتے ہیں. میں نے تو اس کی بڑی مدد کی تھی, وہ اس نے نہیں میرے ساتھ ایسا کیا. میں تو بڑی محنت کرتا ہوں, میرے وہ باس میری تنخواہ ہی نہیں بڑھا رہا, میں تو ایسے کر رہا ہوں, میں نے تو بڑی کوشش کی ہے, کلائنٹ نہیں آ رہا. سارے آؤٹ کم جو بھی ہے, آؤٹ کم کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا, کسی کو ہدایت مل رہی ہے نہیں مل رہی, رزق جتنا کم آ رہا ہے زیادہ آ رہا ہے, جیسا بھی ہے پروسیس. میں ٹھیک کر رہا ہوں, میں نے تو غلط نہیں کیا, میں ٹھیک طریقے سے بات کر رہا ہوں, میں نے کسٹمر کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کرتی, میں اپنے آپ کو کیسے بہتر بناؤں, میں اپنی ڈیلنگز کو کیسے بہتر بناؤں, میں اپنی کمیونیکیشن کو کیسے بہتر بناؤں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ پروسیس کے اوپر فوکس رکھنا ہے ہم نے, آؤٹ کم کے اوپر نہیں. آؤٹ کم پہ جائیں گے تو ہم لینے پہ آ جائیں گے, ہم گیٹ کی پوزیشن میں آ جائیں گے. جب ہم آؤٹ کم کے اوپر فوکس رکھیں گے تو ہم گیٹ میں آ جائیں گے, گیو میں نہیں. سو ہم نے گیٹ سے نکل کے گیو میں آنا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں سیلنگ جب ہم سیل کرتے ہیں نا تو گیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں کہ کہیں کلائنٹ کنونس ہو جائے, جیسی بھی پروڈکٹ ہے کلائنٹ کنونس ہو جائے تاکہ یہ بک جائے اور مجھے کچھ آ جائے. یہ گیٹ والی فیلنگ ہے, آؤٹ کم کے اوپر فوکس ہے, مجھے آ جائے. پروسیس کیا ہے یار, میں نے کلائنٹ کی ہیلپ کرنی ہے ایز اے فری لانسر, ایز اے سروس پرووائڈر, ایز اے امپلائی, میں نے ہیلپ کرنی ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں سیلنگ جو ہے, سیلنگ از ناٹ کنونسنگ, سیلنگ از ہیلپنگ. یہ پروسیس ہے. میں نے بیچنا ہے, کیا میں صحیح چیز بیچ رہا ہوں,
میں نے بیچنا ہے, میں نے سروس بیچنی ہے, کیا میں صحیح سروس پرووائڈ کر رہا ہوں, کیا میں ویلیو ڈلیور کر رہا ہوں, میرا پروسیس ٹھیک ہے. تو ہم نے آؤٹ کم سے نکل کے پروسیس پہ آنا ہے. یس ہم آؤٹ کم کو دیکھتے ہیں, ہمیں پتا ہے جنت جہنم ہے تو ہم پروسیس پہ کام کریں گے نا. لیکن ایک بار پتا چل گیا کہ جنت ہے جہنم ہے, آؤٹ کم یا جنت ہے یا جہنم ہے, آؤٹ کم تو بہرحال ہے. پروسیس کے اوپر فوکس کر کے بہتر کر لیں گے تو آؤٹ کم اچھا ہو جائے گا, پروسیس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو آؤٹ کم خراب ہوگا. پروسیس کے اوپر فوکس کریں گے تو آؤٹ کم جنت ہوگا, پروسیس کے اوپر فوکس نہیں کریں گے تو آؤٹ کم جہنم ہے. پروسیس کے اوپر فوکس کرنا ہے ہم نے, آؤٹ کم جنت ہے یا جہنم ہے. پروسیس کیا ہے ہمارا, کیا پروسیس وہ ہے ہمارا ٹھیک. پھر پروسیس ٹھیک کرنے کے بعد کیا ہم جنت میں جا سکتے ہیں؟ تب بھی یقین اللہ پہ ہی ہے کہ اللہ اپنی رحمت سے لے کر جائے گا. تب بھی اپنے پروسیس پہ یقین نہیں ہے, تب بھی اگر ساری دنیا جنت میں جائے صرف ایک شخص نہ جنت میں جائے تو وہ میں ہوں, اور اگر ساری دنیا جو ہے وہ جنت میں نہ جائے صرف ایک شخص جائے تو وہ بھی میں ہوں. یہ کیفیت ہماری ہونی چاہیے. اللہ پہ اتنا یقین ہونا چاہیے, اپنے پروسیس کے اوپر فوکس کر کے یقین اللہ کے اوپر, پروسیس کے اوپر فوکس رکھنا ہے ہم نے. تو یہ بات کلیئر ہے یہاں تک جی؟ یس سر. جی یہ کوئی عرصی, یہ آپ اپنا نام ٹھیک تھوڑا سا کر لیں جی, آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی دین بھائی, میں بھی ایکچولی میں بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم کوئی بھی سکسیس سٹوری دیکھتے ہیں اور ہم اس کام کی طرف جاتے ہیں تو ہم صرف سکسیس سٹوری دیکھتے ہیں, اس کے پیچھے کی اس کی محنت نہیں دیکھتے ہیں. اس نے 1 سال اسپینڈ کیا ہے, 2 سال اسپینڈ کیا ہے, اس نے پتہ نہیں کتنا عرصہ اسپینڈ کیا ہے, اپنے آپ کو پالش کیا ہے, پھر جا کے اس میں کام کیا اور سکسیس لی ہے. ہم اس کی سکسیس دیکھتے ہیں, اس کے فگرز دیکھتے ہیں, اور کچھ سوچے سمجھے بغیر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اوور دا نائٹ ہم یہ کام کریں گے اور ہم بہت اچھا کما سکتے ہیں, جتنا اس نے کمایا اتنا کما سکتے ہیں. آج میں کوئی فری لانسر دیکھوں جو منتھلی $2,000-3,000 کو بنا رہا ہے تو میں فوراً ہی کمپیوٹر پہ بیٹھوں گا, ہاں جی مجھے تو آیا نہیں. یہ ایکچولی صبر کی کیفیت جو سی آپ نے ڈسکس کی نا کہ ہم صبر نہیں کرتے ہیں, وہ بھی میں بھی یہی سمجھاؤں کہ وہ یہی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں یہ ہے اچھا, یہ سکسیس سٹوری یہ ہے, لیکن جب ہمیں اس کے پیچھے کا ویٹ کرنا پڑتا ہے, اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, پھر ہم بھاگتے ہیں. آپ نے بھی یہی جو چیز بتائی نا ابھی, وہ بھی سیم مجھے یہی چیز ہی لگی کہ ہم سکسیس سٹوریز کو دیکھ کر اس کا فروٹ تو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ, لیکن اس کے پیچھے کی اسٹرگل کو جب ہم فوکس نہیں کرتے ہیں اور جب اسٹرگل کا ٹائم آتا ہے پھر ہم دوڑ لگا دیتے ہیں. وہی جیسے آپ نے کہا 1 مہینہ ہو گیا, کلائنٹ نہیں ملا ہے, ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا, تو یہ سیم وہی چیز ہے. جی بالکل, بہت شکریہ ارسلان آپ نے جو ایڈیشن کیا. تو واقعی بالکل ایسا ہی ہے, مطلب ہم نے آؤٹ کم دیکھ لیا جنت ہے یا جہنم ہے, لیکن اگر پروسیس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہے تو جنت حاصل کر پائیں گے. تو اسی طرح ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ایک بندہ اچھا اتنے لاکھ کما رہا ہے یعنی, تو لیکن یہ بھول کے اس بندے نے پیچھے کتنے سال لگائے ہیں, یہ بھول گئے. ایک تو پرابلم ہے ڈسپٹیو مارکیٹنگ کا, ایک وہ ہے, ایک پرابلم ہے یعنی وہ ویسے ہی وہ فگرز اتنے ایگزیجریٹ کیے جاتے ہیں اور ان کو اتنا عجیب کر کے بتایا جاتا ہے. ایک تو مارکیٹ کے اندر وہ پرابلم ہے. دوسرا یہ کہ ہم آؤٹ کم کو دیکھتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے. فار ایگزامپل ایک فگر ہے, میں آپ سے ایک فگر شیئر کرتا ہوں. Amazon پہ 86% سکسیس ریشو ہے. Amazon پہ سیلرز کی سکسیس ریشو پتا کیا ہے؟ سکسیسفل سیلر جو Amazon پہ بیچتے ہیں ان میں سکسیس ریشو کیا ہے؟ 86%. اچھا یہ میں کسی گروپ کی بات نہیں کر رہا کیونکہ یہ فگر ایگزیکٹ میچ کرتا ہے کسی گروپ کے ساتھ, میں گروپ کی بات نہیں کر رہا. یہ جو میں فگر بتا رہا ہوں یہ جو انٹرنیشنل لیول پہ سروے ہوا ہے یہ وہاں سے فگر آ رہا ہے. سو یہ کسی گروپ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, سو اس کو پلیز لنک نہ کیجیے گا. تو یہ میں بات کر رہا ہوں ایک بڑے لیول کے اوپر جو یہ سروے کنڈکٹ ہوا ہے وہاں سے جو ڈیٹا ملا ہے اس کے مطابق Amazon پہ سکسیس ریشو ایک پرسن کی, ایک سیلر کی 86% ہے. اس بات کے پیچھے حقیقت پتہ کیا ہے؟ نو
इस बात की हकीकत ये है कि वो जो सर्वे किया है, वो सर्वे जिन लोगों ने फिल किया है उनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। जिनका ये एक्सपीरियंस नहीं है उनकी चोके रेशो बहुत ज्यादा है, उनको इस सर्वे से वैसे निकाल दिया गया। सो ये 86% से कितने लोग निकल गए? ये उन लोगों की बेस पे है जिनका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है। इस सर्वे के अंदर एक और हकीकत बताऊं, जो लोग साल 2 साल मेहनत करते हैं, अमेज़न पे आके फौरन निकल जाते हैं और उनका वो किसी और काम में चले गए, प्रॉपर्टी में चले गए या कुछ और चले गए, उनका अमेज़न से कोई लेना देना नहीं, उन तक कोई रसाई नहीं है, वो सर्वे के अंदर आए नहीं, उन्होंने फील ही नहीं किया। ये वो लोग हैं जो इस वक्त मौजूदा अमेज़न के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हैं। उनमें से 86% सक्सेसफुल हैं और बाकी के 14% नहीं है, जो फेल हो गए कहीं और बिजनेस में चले गए हैं। वो बेचारे तो सर्वे करने का उनको बीच में मौका ही नहीं मिला। कितना आसान है ये कहना 86% सक्सेस रेशियो है अमेज़न पे, बहुत आसान है ये कहना। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ये हिडन है, ये सामने नहीं आता है। सो एक तो ये एक डिसेप्टिव अंदाज में ये जो मार्केटिंग की जाती है, एक तो ये है। दूसरा ये कि हम चीजों को देखें। फॉर एग्जाम्पल हमारे इधर हाँ ऑफिस में हम हर हफ्ते हमारे यहाँ पीएल होती है। अब अगर बंदा के हर हफ्ते यहाँ पे एक पीएल लॉन्च होती है, वेरी गुड, जबरदस्त, हमें यहाँ पहुंचते पहुंचते 2009 से काम कर रहे हैं, तो ये प्रोसेस तो देख लें कितना लंबा है। अगर हम लोगों को ये बताना शुरू करते कि हम तो रोजाना जी हमारे रोजाना पीएल की बात होती है और एक हफ्ते के अंदर एक पीएल लॉन्च कर देते हैं, एक तो डिसेप्टिव मार्केटिंग है ना, एक है जो सही फिगर्स भी हैं उनकी भी बात कर लें, वो भी बगैर प्रोसेस के इनकम्प्लीट है वो चीज भी। हम वो आउटकम उन चीजों की तो बात करते हैं, लेकिन उसके पीछे अगर प्रोसेस उसको डिस्कस ना करें, उसके ऊपर फोकस ना करें, तब भी प्रॉब्लम है। हमें उस प्रोसेस की भी बात करनी है। ठीक है, जन्नत है, जन्नत मिलेगी, लेकिन वो पूरी उसके अतात के साथ मिलेगी। क्या समझा है कि यानी अल्लाह ताला नहीं आजमाएंगे भूख से, प्यास से, चीजों के छिन जाने से? पूरा प्रोसेस है ना जन्नत हासिल करने का। जितनी बड़ी चीज है उतना मुश्किल प्रोसेस है। तो उस प्रोसेस को हमने उस प्रोसेस के लिए रेडी रहना है, ना कि बस जन्नत के ख्वाब देखते रहना है। इसी तरह किसी चीज के बस ख्वाब देखते रहना, आउटकम के ऊपर फोकस्ड होके कि बस ये बस मिल जाएगा, और प्रोसेस के ऊपर आना ही नहीं। प्रोसेस के ऊपर फोकस करना है। और ये मास्टर क्लास को इसी प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए हमने अपनी एक छोटी सी कोशिश की है। यस, इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स हैं। वो बड़ा जबरदस्त एक जुमला है उसका, नुमान अली खान का। He says कि forget the bad deeds, the good we do are full of mistakes. तो ये हम अपनी तरफ से तो ये जो अच्छा करना चाह रहे हैं, बहुत सारी ऑब्वियसली इसमें गलतियां होंगी, लेकिन हमने इसमें इस प्रोसेस को फॉलो करने की कोशिश की है। इसमें वो जो कनेक्शन वाली हमने अपनी जो आइडियोलॉजी बताई थी, उस कनेक्शन को बिल्ड करने की कोशिश की है कि सिर्फ स्किल्स काम नहीं आएंगी, नॉलेज, सिर्फ स्किल काम नहीं आएगी, माइंडसेट चाहिए। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ काफी नहीं है जिंदगी के लिए, हमें उसको अपनी पर्सनल लाइफ के साथ मैच करना है। उसकी वजह ये है, ये चीज गोरों को भी जरूरत महसूस हुई और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को पता कैसे इंट्रोड्यूस करवाया? वर्क लाइफ बैलेंस। सुना होगा आपने कॉन्सेप्ट ये, वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो कभी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस कर नहीं पाते। ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, इनको हमने साथ लेकर चलना है, इनका कनेक्शन बिल्ड करना है। सो ये कनेक्शन, ये जो माइंडसेट का कनेक्शन अमेज़न के साथ, अमेज़न का कनेक्शन फ्रीलांसिंग के साथ, चीजें ये कनेक्शन में है। वो कनेक्शन वाली फिलॉसफी को हमने अपनाने की हमने एक छोटी सी हमारी जो कोशिश है, ये प्रोसेस को जो हम कहते हैं, ये पूरा कोर्स एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर आपको टास्क दिए जाएंगे, वो टास्क करना एक पार्ट ऑफ प्रोसेस है। वो अगर पार्ट ऑफ प्रोसेस मिस होगा तो कनेक्शन एक टूट जाएगा, एक कनेक्शन टूटेगा तो लर्निंग में कमी आएगी। यहाँ पे शायद कोई इन्वेस्टर भी बैठे हों, बहुत सारे इन्वेस्टर का ये होता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम तो टास्क नहीं कर पाएंगे। ओके, अगर आप टास्क नहीं कर पाएंगे, एक कनेक्शन कम होगा, वो टास्क नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे
تو آپ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ ہو جائے گی Amazon بزنس کے بارے میں. آپ اسکل ایکوائر نہیں کر سکیں گی. اسکل ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی. انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے, اسکل ایکوائر نہیں ہو سکتی. ایکوزیشن اسکل لرننگ ایک ڈفرنٹ چیز ہے, انڈرسٹینڈنگ ڈفرنٹ چیز ہے, اسکل ایکوزیشن ڈفرنٹ چیز ہے. اسکل ایکوائر کرنے کے لیے آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گی. سو یہ ایک پورا پروسیس ہے, چیزیں کنیکشن میں ہے. کنیکشن یہ بھی ہے کہ آپ جو ٹاسک ہم آپ کو دیں وہ ٹاسک کیجئے گا, جو ہم آپ کو ویڈیوز واچ کرنے کو کہیں وہ ویڈیو واچ کیجئے گا, جس طرح یہ فلو بنایا ہے اس فلو کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجئے گا, چیزوں کو نوٹ کرنے کی کوشش کیجئے گا, یعنی اس پورے پروسیس کو فالو کریں. سارا ایک پروسیس ہے, کنیکشن میں ہے چیزیں. تو آئی ہوپ کہ یہ آپ کو انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی, یعنی مطلب میں بہت اچھا اسپیکر نہیں ہوں, تو آئی ہوپ کہ میں نے چیزیں تھوڑی سی واضح کی ہوں گی, انڈرسٹینڈنگ تھوڑی سی ڈیولپ ہوئی ہوگی. ایگزیکٹلی جی سر الحمدللہ سر بہت بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. بہت مزہ آیا. Yes, very nicely explained. Each and everything has been comprehensively explained and understood. Thank you. Exactly, sir. Jazakallah for your time, for your effort. ہاں جی جزاک اللہ خیر. اچھا یہاں پہ جی بالکل, ہاں جی. اچھا یہاں پہ جو ہے چونکہ ایک پروسیس کی بات چل رہی ہے, تو میں بھی آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیے گا. ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے کہ بہت سارے سیشنز میں سے گزرنے کے بعد بہت سارے لوگ ٹاسک اگر پرفارم نہیں کرتے یا سیشنز مس کرتے ہیں یا اس کو سیریس نہیں لیتے, تو سیشن کے اینڈ کے اوپر وہ واپس آتے ہیں اور وہ پھر وہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش وہ سیشنز لیے ہوتے. ابھی میرے پاس کلائنٹ آ رہا ہے اور مجھے پرپوزل چاہیے, کاش میں نے اس کے اوپر فوکس کیا ہوتا, میں نے پی پی سی کا وہ آپ کا وہ سیشن لیا ہوتا, تو شاید اب یعنی وہ بعد میں ریلائز کرتے ہیں. تو نیچرلی ایسا ہوتا بھی ہے سم ٹائم, لیکن کوشش کیجیے گا کہ اس فلو کے ساتھ رہیے, اور انشاءاللہ تعالی ٹیکنیکلٹیز جو ہیں وہ آپ کو بھرپور نظر آئیں گی, اور جب وہ شروع ہوں گی ٹیکنیکلٹیز تو چلیں انشاءاللہ تعالی وہ بہتر نظر آئیں گی آپ کو. میں اتنا ہی کہوں گا کہ ابھی جلد بازی میں پہلا سیشن ہو گیا اور اس کے اندر امیزون ڈسکس نہیں ہوا, اتنا بڑا لکھ کے لگایا تھا ہینڈز آن پریکٹیکلٹی, اور آپ نے فٹافٹ فیس جمع کروائی, ایک سیشن گزر گیا بس. یہاں پہ تو معاملہ کچھ اور ہے. تو اسٹے ود اس, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمارے پاس اتنی پریکٹیکلٹی ہے الحمدللہ کہ ہم جو ہے اس کو پورا انجوائے کریں گے, اور یہ بات نہیں ہے صرف انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے ہم سب کی, آپ کی. ہم پورا پروسیس انجوائے کریں گے, ہم پوری فلائٹ کریں گے امیزون پریکٹیکلٹی کے اوپر, اور وہ فلائی کرنے کے اندر آپ کو کون کون سے ٹریگرز ہیں اس کے اوپر پوری کی پوری ڈسکشنز ہوں گی. اور ایک سیشن یہ, اگلا سیشن شاید اس سے اگلا سیشن 2 یا 3 مائنڈ سیٹ کے سیشنز ہیں, کچھ ٹیکنیکل تھیوری ہے اس کے بعد. تو اسٹے ود اس انشاءاللہ تعالی, ٹیکنیکلٹیز بہت آنے والی ہیں. تو پچھلی دفعہ بھی کچھ ایسا ہوا تھا, 2 سیشنز گزر گئے یا 3 سیشن گزر گئے, تو حالانکہ یہ بات تھوڑی مینشن کی بھی تھی لیکن شاید اتنے فوکس سے نہیں کی تھی. تو لوگوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں کہ جی لگتا ہے کہ یہ کوئی اسلامک کلاس ہے, اور امیزون کی پی ایل جو ہینڈز آن ہے اور وہ پتہ نہیں کہاں پہ جا کے آئے گا. تو کچھ لوگ یہاں پہ گواہ بھی بیٹھے ہیں, ہمارے ٹیم کے ممبر بھی ہیں, ایون ہمارے پرانے ایک اسٹوڈنٹ بھی یہاں تھے فیروز. تو یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پریکٹیکلٹی کہاں پہ ہے, ان کو فون کر کر کے پوچھا جاتا تھا کہ جی آپ کی اسائنمنٹس, آپ کا ٹاسک, آپ کا یہ جو دیا ہے ٹیکنیکل ایکسرسائز, یہ کہاں پہ ہے آپ کی. تو ان کو بعد میں پوچھا جاتا تھا. تو شاید فیروز اگر آپ یہاں پہ ہیں تو شاید پچھلی کلاس میں کچھ ایسا ہوا تھا, اگر آپ کو یاد ہو. فیروز مائک اپنا انمیوٹ کیجیے گا. اور اصل میں چونکہ یہ 4 کلاسز انہوں نے گزارنی ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا نا ان کو ایکسپیرینس شیئر کر دیں کہ وہ جو پریکٹیکلٹی والا فیز ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں کوئی بڑی بات نہ نکل آئے میرے منہ سے, لیکن ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا کہ وہ پریکٹیکلٹی آئے گی, بس ساتھ کنیکٹ رہیے گا. جی فیروز. جی
आसिम भाई बिल्कुल आपने सेशन के स्टार्ट में जब फर्स्ट सेशन था ना ये मास्टर क्लास बैच 5 का, तो आपने तभी बताया था कि अभी जो 4 सेशन जो हमारे होंगे वो सब माइंडसेट और फाउंडेशन वगैरह पे होंगे, उसके बाद फिर मैं आपकी ऐसी स्पीड पकड़ाऊंगा कि आप पकड़े नहीं जाओगे इंशाल्लाह टेक्निकलिटीज पे। और फिर वाकई ऐसे हुआ था, जिस तरह फिर हुआ था साथ साथ लेके चले थे, प्रोडक्ट फाइंड की, उसके बाद जब अच्छा, लॉन्च मुझे की। फिरोज मुझे वो ना जुमला याद आ गया जो मैंने आपके पहले सेशन में बोला था। मैंने इनको ये कहा था और इनको ये कहा था कि जी एक सेशन आप लेंगे माइंडसेट का तो आप कहेंगे अच्छा शायद अगला सेशन आप वो भी लेंगे माइंडसेट का, तीसरे में आप एक दूसरे से बातें करेंगे और शायद कंप्लेन करना शुरू कर दें हमारे एडमिन को कि जी ये तो हमारे साथ ज़्यादती होगी, अमेज़ॉन मिल नहीं रहा। चौथा सेशन जो है वो मेरे कहने पे वो ले लीजिएगा। 5वें सेशन के बाद मैं सॉरी ये कोई चेंज है इसमें स्क्रीन्स में। अच्छा ठीक है, तो जी सर, screen में change है। वो जो लफ्ज़ थे वो कुछ इस तरह थे, मैंने कहा था कि 4 सेशंस ले लीजिएगा, 5वें सेशन में मैं आपके पाँव ज़मीन पे नहीं लगने दूंगा। तो जी बिल्कुल ऐसे ही बोला था आपने, और कुछ फिर वाकई ऐसे ज़्यादा ही हुआ था। लेकिन बात ज़्यादा बड़ी थी। अब मैं तो इस चीज़ का फैसला नहीं कर सकता कि ऐसा हुआ था, लेकिन इंशाल्लाह प्रैक्टिकलिटीज़ आएंगी और ये सेशन मिस ना कीजिएगा। यकीन